بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ سب لوگ جہاں بھی ہوں خوش و خرم ہوں۔ آج میں اس ویڈیو کے اینڈ پہ آپ کے لیے ایک بڑی زبردست نظم لے کے آیا ہوں اور آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ بہرحال آج کی جو ویڈیو ہے وہ حساس اور جذباتی لوگوں کے لیے ہے، اور اسپیشلی خاص طور پر ایسے حساس اور جذباتی لوگ جو غیر مستقل مزاج بھی ہوتے ہیں۔ بہت بڑی پرابلم ہے ہماری سوسائٹی میں، جو سینسٹیو اور ایموشنل لوگ ہیں، بچے بچیاں ہیں، مرد خواتین، کسی بھی ایج فیکٹر کے اندر وہ چل رہے ہیں، ان کے لیے یہ اس سے سروائیو کرنا بہت زیادہ پرابلمٹک رہتا ہے، اور ٹراما بھی ان کو بہت آتا ہے اس سے۔ اسی حوالے سے آج کچھ میں باتیں کرنا چاہ رہا ہوں ایسے لوگوں کے ساتھ جو ساری زندگی اپنی جذباتیت سے، اپنی حساسیت سے شرمندہ رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اور پھر اسپیشلی کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی کام کریں تو مستقل مزاجی سے نہیں کرتے اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اکتاہٹ ہونے لگتی ہے۔ ایسے لوگوں سے بھی بات کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، وی نیڈ ٹو چینج آور کانسیپٹس۔ ہمیں اب بہت وقت گزر گیا ہے اور یہ تماشے بہت لگ چکے، اور جو اسپیشلی 80s اور 90s اور 20s کے ایرا میں جو جنریشن آئی ہے، اب آج کل کے تو بچے پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 30-40% تو ان چیزوں سے بچ گئے ہیں، کیونکہ پیرنٹس بہت زیادہ کیئرنگ ہو گئے ہیں، بلکہ میں تو یہی کہوں گا کہ حد سے زیادہ کیئرنگ ہو گئے ہیں۔ جو لوگ اس سے پہلے گزرے ہیں 20s تک، جو جنریشنز آئی ہیں، انہوں نے بہت زیادہ صدمات اٹھائے ہیں۔ ہم ایسے گھروں میں پیدا ہوئے جہاں پر بہت زیادہ سختیوں کے ساتھ زندگی گزارنا سکھائی گئی، اور سکولنگ سسٹم بھی پرانے تھے، آپ کو پتہ ہے اس وقت تک مار دھاڑ اور یہ تو بڑی عام سی چیزیں ہی چل رہی تھیں، دبا کے رکھا جاتا تھا اولاد کو بہت زیادہ۔ تو ایک تو میرا مخاطب وہ گروپس ہیں جو میری والی ایج میں ہیں، 40 45 30s کو اور 28 29 کو ٹچ کر رہے ہیں، اس ایرا میں چل رہے ہیں۔ اور دوسرا کچھ اسپیشلی بچے بچیاں بھی اپنی ینگ ایج میں آگے آ رہے ہیں۔ تو میں ان تمام ایج گروپ سے بات کروں گا، اور ایک اسپیشل ایج گروپ ایسا بھی ہے جو 50s اور 60s کو بھی ٹچ کر گئے اور ابھی تک اپنی حساسیت سے، ایموشنلزم سے اور اپنے انکنسسٹنسی سے پریشان رہتے ہیں، اور ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اس چیز کا علاج کیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج اللہ کے فضل اور کرم سے آپ کو شفا ہوگی اس معاملے میں۔ سب سے پہلے میں ایک بات عرض کر دوں، یہ کانسیپٹ اتنا فالس ہے، اتنا ایبسرڈ ہے، اتنا عجیب ہے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمیں کتنے ہزار اصل میں ہمارا مسئلہ پتہ کیا ہے کہ ہم لوگ آج بھی وہی سوال پوچھ رہے ہیں، انہی سوالوں کے جواب ڈھونڈ رہے ہیں جو ہزاروں سالوں سے انسان ایک دوسرے سے پوچھتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ ہماری انٹیلیجنس پر ایک ریفلیکشن ہے کہ ہم مٹیریلسٹکلی تو ایوالو کر گئے، لیکن سائیکولوجیکلی اور اسپرچولی ہمارا ایوولوشن جو ہے وہ سٹک ہوا ہوا ہے، اور ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ بہرحال بات تو کرنی ہے اس معاملے میں سب سے پہلے آپ کو ایک خبر دیتا چلوں کہ جذباتی ہونا، ایموشنل ہونا اور غیر مستقل مزاج ہونا یہ کوئی پرابلم نہیں ہے، یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ یہ جو جن چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں، جن جبلیات کے نام لیے ہیں، جس طرح کے یہ پرابلمز ہمیں پیش آتے ہیں، یہ نان ایگزسٹینشیل پرابلمز ہوتے ہیں۔ اب یہ جو جذباتی اور حساس لوگ ہوتے ہیں، ان کا سب سے پہلا تو دیکھیے، اس کو مزاج کہا جاتا ہے، یہ مزاج ہوتا ہے، اور اس کی یہ بہت سارے فیکٹرز اس میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ جینیٹک ہے، انہیریٹنس سے آ رہا ہوتا ہے، پیرنٹس کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، مدر ہو گئی، فادر ہو گیا، اور وہاں سے پیچھے فور فادر سے کچھ جینیٹک انہیریٹنس ہمارے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی سلیکشن ہوتی ہے جہاں پر بھی ہمیں پیدا کرے اور جو بھی ہمارے نصیب میں لکھے۔ ایک تو یہ پورشن ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر جب ہم پیدا ہوتے ہیں اس طرح کے مزاج کے ساتھ، اس کے بعد پھر ہمارے گھروں کے جو مسائل اور معاملات اور ہمارے ماں باپ کے آپس کے تعلقات، اور پھر ہمارا سکولنگ سسٹم شروع ہو جاتا ہے، اور جو گلی محلے جن میں ہم رہتے ہیں، ہمارے دوست احباب، رشتہ دار، یہ ساری آسپیکٹس مل کر ہمارے اس مزاج کو پختہ کیا کرتے ہیں، اس کو اٹھان دیا کرتے ہیں، اور ہماری شخصیت بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، بہت ضروری کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اگر تھوڑا سا ڈیٹیل میں جائیں، لوگ بہت زیادہ ڈیپ جاؤں تو لوگ ڈر جاتے ہیں۔ تو 7-8 سال کے بعد، میرا خیال سائنس تو شاید 9 ایئرس کا کہتی ہے، لیکن اکارڈنگ ٹو اسلام
میرا نہیں خیال کہ 7 سال کے بعد انسان کے مزاج میں، اس کی شخصیت میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے مرتے دم تک، اس کی فطرت نہیں بدل سکتی۔ اس پر اب بحث ہو سکتی ہے، بہت لمبی ہو سکتی ہے، خود اپنی ریسرچ کیجئے۔ خبر آپ کو یہ دے دی ہے، بتا دیا ہے کہ جیسا اللہ نے مزاج بنا دیا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے تو میرا کام ہوتا ہے دل کو توڑ دوں، مکمل طور پہ توڑ دوں، تاکہ اس کے بعد اس کو جوڑنا جو ہے وہ آسان ہو جایا کرتا ہے۔ ٹوٹا ہوا دل بڑے آرام سے جڑتا ہے جی، اور جڑے ہوئے دل کا کیا، پھر اس کا کیا کریں، اس کے اندر تو کوئی خرابی ہوئی نہیں ہے، اس کے اندر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، وہ تو اندھا ہوا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو جذباتی بنایا، حساس بنایا، غیر مسکل مزاج بنایا۔ آئی نو کچھ لوگ حیران ہوئے ہوں گے، بہت سے لوگ حیران ہوئے ہوں گے، لیکن آج اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے مجھے دیکھنے والے اور مجھے سننے والے اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے، اس مزاج کو دیے جانے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے جس مزاج کے ہاتھوں انہوں نے تکلیفیں اٹھائیں اور اس کو بدلنے کی تگ و دو میں مصروف رہے انشاءاللہ۔ سو یہاں تک تو ہم طے کر چکے کہ اپنے مزاج کو طے تو نہیں، چینج تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر پھر بھی کسی کو میری بات سے اختلاف ہے تو وہ دیکھ لے، اپنی گزشتہ زندگی کو دیکھ لے۔ انسان اپنی جان پر باخبر ہے، قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے، اور ٹیسٹ کر لے اور پچھلے اپنے سارے پاسٹ پر نظر دوڑا لے، اپنی ایفرٹس کو دیکھ لے، تو وہ جان لے گا کہ وہ اپنے آپ کو کتنا تبدیل کر سکا ہے اور کتنا تبدیل نہیں کر سکا۔ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اپنا۔ جو شخص، جو بھی عورت یا مرد حساس ہے نا، وہ جذباتی بھی ہوگا۔ دیر از نو پاسبلٹی ایٹ آل کہ اگر آپ سینسٹیو ہیں، اگر آپ بہت زیادہ چیزوں کو گہرائی سے دیکھتے ہیں تو آپ جذباتی نہیں ہوں گے، یہ پاسبلٹی ہے ہی نہیں۔ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ لیکن جذباتی آدمی ضروری نہیں ہے کہ حساس بھی ہوگا، ان کی نشانیاں ہوتی ہیں انسانوں کے مزاج کی۔ جو آدمی صرف جذباتی ہوتا ہے، سینسٹیو نہیں ہوتا، اس کا غصہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور جلد بازی میں فیصلے کرتا ہے اپنی زندگی کے، بہت جلدی ڈیٹیلز کو نظر انداز کیا کرتا ہے، اور پھر پچھتاتا بھی نہیں ہے، اس کو ریگریٹ بھی نہیں آتے، ان کی جسٹیفیکیشنز میں اپنی زندگی گزارا کرتا ہے۔ اور ایسے بندے جو ہوتے ہیں نا جی، یہ ڈپریشن سے بچ بھی جاتے ہیں کبھی کبھی۔ بلکہ عام طور پر میں یہی کہوں گا کہ جو صرف جذباتی لوگ ہیں، ایموشنل بینگز ہیں، ان کو ڈپریشن میں نے کم ہی آتا ہوا دیکھا ہے، وہ دوسروں کو ڈپریشن میں مبتلا کیا کرتے ہیں۔ مطلب آپ یوں سمجھے گا اپنے گھر والوں کا ہی بیڑا گرک کر دیا کرتے ہیں، اور تو ان کے ہاتھ کون لگنا ہے، گھر والے ہی شکار ہوئے ہوں گے سب سے پہلے۔ جبکہ جو آدمی حساس ہے اور جذباتی بھی ہے، وہ اپنے آپ پر کڑتا رہے گا، اپنی فکر میں رہے گا، اپنے آپ سے پریشان رہے گا، اور اپنی اصلاح کی کوشش میں بھی رہے گا، طریقے ڈھونڈتا رہے گا، رستے ڈھونڈتا رہے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ لوگوں کا خیر خواہ ہوگا، یعنی کہ ڈرنے والا ہوگا۔ اب جب ہم کہتے ہیں کہ ڈرنے والا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس کے کان میں اللہ کی بات کی جائے گی، اس کو ڈرایا جائے گا تو وہ ڈرے گا۔ مطلب پتہ کیا نکلا کہ بات پر کان دھرنے والا ہوگا، اس کی سماعت کے اندر کلیئرٹی ہوگی، اس کو سمجھ آئے گی اچھی بات، اور اصلاح کرنے والی بات اس کے دل کے اندر اترے گی۔ اور آبویسلی ان ساری چیزوں کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ اپنی زندگی پہ چونکہ ہر وقت پچھتا رہا ہوتا ہے، تو ایٹ دی اینڈ جو بائی پروڈکٹ کے طور پہ ہمارے پاس رزلٹ آتا ہے کہ ڈر جانے والا، معافی مانگنے والا، یعنی کہ پلٹ آنے والا اور توبہ کرنے والا بندہ بن جاتا ہے، اور اپنی عمر کے آخری حصے میں یا درمیانی حصے میں، جس کو 40s یا 50s کے کسی بھی ٹائم جب اللہ کی رحمت ہو جائے تو نیک انسان ہو جایا کرتا ہے۔ اور اس سارے اگر میں انالیسس کا کنکلوژن نکالوں اور سم اپ اس کو کروں تو اسپرچول بندے کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اب اپنے آپ خود اپنے آپ کو اسٹڈی کر لیجئے کہ آپ اس میں کون ہیں اور آپ کی کیا صورتحال ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہوتے ہیں نا جی ایموشنل اور سینسٹیو بینگز جو لوگ ہوتے ہیں، یہ ان کو ڈپریشن لازمی آنا ہے، انگزائٹی بھی لازمی آنی ہے، ڈپریشن بھی ان کو لازمی آنا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ حساس ہیں اور آپ ایموشنل ہیں اور آپ کو انگزائٹی اور ڈپریشن اور سٹریس ہٹ نہ کرے، اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے، بچ ہی نہیں سکتے ہیں۔ جلد یا بدیر کچھ لوگوں کو بچپن سے ہی ہو جایا کرتا ہے، اور کچھ لوگوں کو جوانی میں پہنچ کے ہوتا ہے، کچھ لوگ مطلب تھوڑا سا میچور ہونے کے بعد اس طرح کے صدمات کا شکار ہو جایا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بات کو انڈرسٹینڈ کر لیں
کہ اب میں اسپیسیفک ایج گروپ سے بات کر رہا ہوں. یہ جب کانوں میں یہ باتیں پڑتی ہیں نا، جب ہمیں یہ باتیں کہی جاتی ہیں کہ جی بڑے جذباتی ہیں آپ تو بڑے ایموشنل ہو رہے ہیں، پھر یا ہمیں کہا جاتا ہے کہ جی آپ اتنے زیادہ سینسٹیو کیوں ہیں، اور پھر اکثر اس طرح کے بھی ہمارے کانوں میں کہ جی آپ تو بڑے ہائپر ہو رہے ہیں، پینک کیوں ہو رہے ہیں، آپ چیزوں کو اس طرح کیوں دیکھتے ہیں، عجیب سے کیوں ہو. اس طرح کی باتیں ایٹ دی اینڈ جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں ان کو احساس کمتری میں لے کے جاتی ہیں. بے شک اس کا اعتراف کوئی نہ کرے، یہ احساس کمتری پہ بات بہت زیادہ کی گئی ہے. اس کے بارے میں اپنا ادراک کر پانا، اپنے آپ کو دیکھنا کہ میں کمپلیکسز کا شکار ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت کے سوا اور کوئی راستہ نہیں کہ آدمی کے اندر یہ پاسبلٹی پیدا ہو سکے. جب آپ کے بارے میں یہ باتیں کہی جاتی ہیں اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اس طرح کے ہیں اور ٹیگز لگائے جاتے ہیں آپ پر، اور انسان خجالت میں آ کر اور شرمندہ ہو کر، اس وقت تو ہو سکتا ہے وہ ریٹیلیٹ کر دے، آگے سے کوئی جواب دے دے یا چپ کر جائے، اپنے اندر پریشان ہو جائے، لیکن لانگ رن میں یہ چیزیں اس کی پرسنالٹی کے اندر گڑھے پیدا کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ بروئے کار نہیں آ پاتا اپنی زندگی میں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک مشورہ دے دوں کہ شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کجی کوئی کوتاہی نہیں ہے. مزاج ہے، اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایسا ہی ہے، اور 100% آپ کے لیے ویل ڈیزائنڈ ہے. اب اللہ کو نہیں پتہ کہ اب میں تو بڑا پریشان رہا اپنے بارے میں کہ کیا میں جذباتی پیدا کر دیا مجھے، اور اتنا میں ہر وقت چیزوں کو سوچتا رہتا ہوں. تو اللہ معاف کرے، کیا اللہ کو اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ناصر افتخار کو مزاج کون سا دینا ہے؟ تو ہمارے لیے بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے، جیسا ہمارا جسم بنایا گیا ہوتا ہے، جن لوگوں میں ہمیں بھیجنا ہوتا ہے، علم کے جن درجات سے ہمیں اوپر چڑھانا ہوتا ہے، اور جن لوگوں کے ساتھ ہم نے زندہ رہنا ہوتا ہے، بیوی بچے ہو گئے، ماں باپ ہو گئے، بہن بھائی ہو گئے، دوست احباب ہو گئے، اور جو کام ہم نے کرنا ہوتا ہے ایٹ دی اینڈ، ہر انسان کو کوئی کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے دنیا، اس سے کوئی کام لینا ہے، اور جس کام کے لیے وہ پھر پیدا کیا گیا نا، وہ مزاج اس کے بالکل عین موافق اس کو دیا جاتا ہے. پرابلم یہ پڑتی ہے کہ اپنا رستہ ڈھونڈنے کے دوران جو وقت لگتا ہے، اتنے وقت میں علم نہ ہونے کی وجہ سے چوٹیں بہت پڑتی ہیں، چوٹیں بہت لگتی ہیں، مار بڑی پڑ جاتی ہے. اب ایک ایموشنل بندہ ہے، وہ سینسٹیو ہے، اور اس کو ڈپریشن آ جائے گا، اور کوئی نہیں چھوڑتا، بھول جائیں، کوئی معاف نہیں کرتا، ماں باپ معاف نہیں کرتے. یہ نہیں ہے کہ دشمن ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا، ایجوکیشن ہی نہیں ہے، اور ہو بھی نہیں سکتی ہے. کوئی اتنی ایجوکیشن کسی کے بارے میں کیسے لے کے آئے گا؟ ریٹیلیشن آ رہی ہوتی ہے، ریزسٹنس آ رہی ہوتی ہے، آپ ہر طرف سے تو گھیرا پڑا ہوا ہے، ماں باپ کو بھی گھیرے میں لیا ہوا ہے سوسائٹی نے، اور بچوں کو بھی، اور ہم سب کو سوشل سٹرکچر نے باندھا ہوا ہے. سٹرکچر کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ ایموشنل ہیں، آپ کی کیا مزاج ہے. سٹرکچر کو صرف جو سوسائٹی ہے اس کو اس چیز سے کنسرن ہے کہ آپ نے پیسہ کمانا ہے، کمپیٹ کرنا ہے اور سروائیو کرنا ہے. دیٹ از آل اباؤٹ سوسائٹی، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اس معاملے میں تناظر میں ایک بات یاد رکھ لیں کہ آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہے. کتنی دیر تک رونا پیٹنا ہے؟ کتنی دیر تک اللہ سے گلے شکوے کرنے ہیں؟ کتنی دیر تک لوگوں کی طرف مدد طلب نظروں سے دیکھنا ہے؟ کتنی دیر تک اپنے آپ میں کڑتے رہنا ہے بیٹھے، اور کتنی دیر تک اپنے آپ کی انسلٹ کرتے رہنا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا؟ میں اب باری باری چیزوں پہ آتا چلا جاؤں گا اور اس کو کھولتا چلا جاؤں گا تاکہ اللہ تعالیٰ دلوں کی گریں جو ہے اور ان کے اندر جو نوٹس لگی ہیں اور جو غم چڑھا ہوا ہے اس کو اتارے اور لوگوں کو تسلی پہنچے. شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو بھی آپ کو مزاج دیا گیا آپ کے لیے بہترین دیا گیا، اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس کو سمجھنے کی، اس کی مثال ایسے ہوتی ہے جی، جیسے تلوار ہے نا، اگر کسی نے تلوار چلانی سیکھنی ہے نا تو شروع میں اس کو خود اسی سے ہی زخم لگنے شروع ہو جائیں گے. جیسے اگر کوئی موٹر سائیکل چلانی، بائک چلانی سیکھتے ہیں، گاڑی چلانی سیکھتی ہیں، یا کوئی سائیکل چلانا، کوئی بھی ایکسرسائز لے لیں، اینی تھنگ، کوئی بھی جب چیز ہم سیکھتے ہیں تو وہ سب سے پہلے ہمیں چوٹیں مارتی ہے، ہمیں تنگ کرتی ہے. تو مزاج کا بھی، اور ایک وقت آتا ہے کہ جیسے اب جب تلوار چلانی آ گئی تو پھر دوسروں کے لیے کام آئے گی، اپنے آپ کو تو نہیں مارے گی نا، سنبھالنی آ جائے گی. اسی طرح سے 25 30 سال 35 سال 40 سال کی عمر تک جو ایسے مزاج ہوتے ہیں، ایموشنل اور سینسٹیو اور انکنسسٹنٹ مزاج جو ہوتے ہیں، ان کو ٹراما بہت آتا ہے.
کیونکہ ان کو نیویگیٹ نہیں کرنا آ رہا ہوتا ہے، دنیا میں منور نہیں کرنا آ رہا ہوتا ہے، چلنا پھرنا نہیں آ رہا ہوتا ہے، اسٹیبل ہونا نہیں آ رہا ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں دھکے بھی پڑتے ہیں، نفرت کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لوگ دھتکارتے بھی ہیں، بڑی دھتکار آتی ہے. واللہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، پوری دنیا ہی دشمن ہو جاتی ہے، خود اپنا آپ بھی دشمن ہو جاتا ہے انسان کا. اس میں سے تو گزرنا ہی پڑتا ہے. تو اس کے لیے پھر چیزوں کو ٹھیک جب ہوتی ہیں تو آہستہ آہستہ جا کر ایک وقت آتا ہے جب انسان کو اندازہ ہوتا ہے کہ میرا مزاج اللہ نے میرے لیے بہتر بنایا تھا. اس پہ آتا ہوں بعد میں. دیکھیے، شکر اس لیے ادا کرنا ہے، جیسا بھی اللہ نے آپ کو بنایا شکر اس لیے ادا کرنا ہے کہ اب جذباتی ہو گئے اور حساس بھی ہو گئے اور کام بھی کوئی نہیں کیا جاتا، ساری زندگی ناکام رہ گئے. یہی ہوا نا، اور آپ کے ساتھ کون سا عجوبہ ہو گیا ہے؟ تو شکر کا مقام نہیں ہے کہ اللہ نے گہرا کر دیا، اللہ نے سوچنے والا ذہن دے دیا، اللہ نے اپنے رستے پر چلنے کا دھیان ڈال دیا، مار مار کے ہرا ہرا کے بار بار بتا چکا کہ اللہ تعالیٰ کا موڈ آف ایجوکیشن، جو اللہ تعالیٰ کا سکھانے کا طریقہ کار ہے، وہ تکلیف ہے، دباؤ ہے، پریشانی ہے، انگزائٹی ہے، سٹریس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا موڈ آف ایجوکیشن ہے. اب جو تو بندہ اللہ تعالیٰ کے اس موڈ آف ایجوکیشن کو سمجھ گیا، وہ تو ہو گیا اسٹوڈنٹ، یعنی کہ سالک ہو گیا، یعنی کہ اللہ کے رستے کا مسافر ہو گیا. اس کے لیے اس کا پرسیپشن بالکل چینج ہو جاتا ہے. اب ایک بندہ کافر ہے یا ملحد ہو گیا یا اللہ کا مطلب کچھ بھی، اس کے وہ کسی اور سوسائٹی میں پیدا ہو گیا، ہندو ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اس کے لیے یہ موڈ آف ایجوکیشن عذاب کی صورت میں نازل ہوا کرتا ہے. اس کو ساری زندگی سے صدمات آتے رہتے ہیں، تکلیفیں، اور ایٹ دی اینڈ اللہ تعالیٰ اس کا انجام کر دیا کرتا ہے اور اس کی منزل پھر جہنم ہو جایا کرتی ہے، کیونکہ اس نے اس موڈ آف ایجوکیشن کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے. اب اگر اللہ آپ کو جذباتی اور حساس نہ بنائے تو پھر پتہ ہے کیا بنائے گا؟ وہ آپ کو سنگل ٹریک مائنڈ کا بندہ بنا دے گا. اب کچھ لوگوں کو شاید دکھ ہوگا، میری بات سے تکلیف ہوگی. یہ جو باتیں آتی ہیں نا کہ جی بڑا میں مشکل مزاج آدمی ہوں، میرے بڑے اعصاب مضبوط ہے، کوئی اعصاب مضبوط نہیں ہوتے، کوئی مشکل مزاجی نہیں ہوتی. صرف بات یہ ہوتی ہے کہ سنگل ٹریک اللہ بنا دیتا ہے بندے کو. سنگل ٹریک کا مطلب یہ ہوتا ہے، اب دیکھیں نا، میرے سے بات کی جاتی ہے، مجھے کئی لوگ میسیج کرتے ہیں جی میرے اندر کنفیوژن بہت زیادہ. میں نے کہا بھائی میں تو سر سے لے کے پاؤں تک کنفیوژن ہوں، مجھے کیا پوچھنے آ گئے ہو؟ کوئی جنتر منتر ایسا پڑھوں کہ کنفیوژن نکل کے دور ہو جائے، تو پھر کیا پیچھے کیا رہ گیا تمہارے اندر؟ کیا بن گئے؟ جب کنفیوژن آدمی کے اندر سے نکلتی، کوئی بری چیز نہیں ہے کنفیوژن، ہر شے جب اپنی حد سے باہر نکلتی ہے تب بری ہوتی ہے. ادروائز تو اللہ نے ہمارے لیے بہتر سمجھا، اور ہمارے لیے وہ اسے پتہ تھا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، تو ہمیں ایسا مزاج دیا ہے نا. اب جو لوگ سنگل ٹریک ہیں ان کی آپ مثال ایسے لے لیں کہ کسی مسلک میں ایسا بندہ داخل ہوگا جو سنگل ٹریک ہے اور وہ بالکل اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتا ہے، اس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہوتی ہے، اور اس کے اندر کوئی اتنا بڑا وہ ایموشنلزم نہیں ہے، کوئی اتنی سینسٹیوٹیز نہیں ہے. تو وہ پتہ کیا کرے گا کہ جس کام پہ لگ گیا اس کام پہ لگ گیا، اور وہاں سے اس کو ہٹانے والا پھر کوئی نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے، وہ غلط ہے، جب اس کے مائنڈ نے انالیسس کر لیا تو کر لیا. اب بس پھر بیڑے غرق ہوتے ہیں یا بچتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، بس پھر سیدھے ہی جانا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ جب کسی مسلک کو اختیار کرتے ہیں، کسی فرقے کو اختیار کرتے ہیں، کسی اسپرچول اسکول آف تھاٹ کو اختیار کرتے ہیں، تو ساری زندگی اس میں ہی بسر کر دیتے ہیں، اور کبھی یہ سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ کہیں ہم غلطی پہ تو نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں کلیئرلی بتا رہا ہے کہ انہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، اور ہر جو گروہ ہے وہ اپنے ٹکڑے پر راضی ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ حق پہ ہے، اور تم ان میں سے نہ ہونا. اس سے زیادہ کلیئر سٹیٹمنٹ اور اللہ نے کیا دینی ہے؟ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں اور فرقوں اور مسالک میں داخل ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. ڈونٹ یو سی دس ویری سمپل فیکٹ؟ اب اس چیز کو لوگ سمجھنے میں ناکام رہ جاتے ہیں کہ جب آپ کسی فرقے میں موضوع سے ادھر ادھر نہیں ہو رہا، میں صرف بات کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا آگے جا رہا ہوں کہ جب فرقے میں یا کسی گروپ میں یا کسی سیکٹ میں اور کلٹ میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ اس کی ایکسپرٹیز اور ایکسپیرینس آنا شروع ہو جاتا ہے، وہاں پہ جان پہچان بننے لگ جاتی ہے، عمر گزر رہی ہوتی ہے، تجربہ بڑھ رہا ہوتا ہے، آدمی اس گروہ میں تجربہ کار ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، چلاک ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس کی ساری باتوں کا، کتابوں کا، معاملات کا اس کو پتہ چلتا جا رہا ہوتا ہے. بجائے یہ کہ آدمی سچ کا سراغ لگائے، آدمی وہاں پر اپنی عزت کو گنے کا رس پلانے لگ جاتا ہے،
اور ایک بندے کے 10 سال گزر گئے ہیں کسی فرقے اندر، وہ کہتا ہے کہ اب تو مجھے پتہ ہی سارا کچھ لگ گیا، تو وہاں پہ دوسرے لوگ اس کی عزت کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ جسے کہتے ہیں کہ جس کو بڑی سمجھ ہے اور سارا کچھ ہو گیا، تو اس کی جو نجات کے امکانات ہیں وہ معدوم ہوتے چلے جایا کرتے ہیں۔ اب جو لوگ ہوتے ہیں ایموشنل اور جو ہیں سینسٹیو اور جن کے مزاج مستقل میں نہیں ہے، جو کنسسٹنٹ نہیں ہے، اور اس وقت میری بات سن رہے ہیں اور کان انہوں نے میری آواز پہ لگائے ہوئے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی چیز پہ ٹک نہیں سکتے۔ ٹک اس لیے نہیں سکتے کہ اب ایک غیر مستقل مزاج آدمی متاثر ہو کے چلا گیا کسی فرقے کے اندر۔ میری مثال لے لیں، ہر جگہ سے گھوم پھر کے آیا ہوں میں، پوری ونڈو شاپنگ پوری ہے میری۔ اب جب آپ گھس گئے کسی فرقے کے اندر تو شروع میں آپ اس کی کتابیں پڑھیں گے، آپ کو یہ لگے گا کہ یہ سچ ہے، اور آپ ریئلٹی تک پہنچ گئے، اور ایک وقت گزرنے کے بعد 2-3 سال یا جتنا بھی وقت اللہ نے وہاں پر لگوانا ہے بندے کا، اس کے بعد جب آپ کو کہیں اور سے کمپیریزن کا ڈیٹا آئے گا، اور اگر آپ غیر مستقل مزاج ہیں اور سینسٹیو بھی ہیں، ایموشنل بھی ہیں، تو آپ کو ڈیٹا ہٹ کرے گا۔ جسے کہتے ہیں نا، بات کان دھرنے والا ہو گیا نا بندہ، تو وہ اس فوراً سوچے گا کہ یہ کہیں ہمارے اندر غلطی تو نہیں ہے۔ اب جب وہ اس ڈیٹے کو زیادہ انالائز کرنا کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کوئی کتاب پڑھی جا سکتی ہے، کوئی یوٹیوب کی ویڈیو دیکھ لے گا، کسی اور سے کسی کے منہ سے کوئی بات سن لے گا، کوئی خیال اللہ عطا کر دے گا، تو 1-1.5 سال 2 سال جتنا بھی ایک آئیڈیا کے اوپر بات کر رہا ہوں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں سے لا تعلقی ہونی شروع ہو جائے گی، بے پرواہ ہونا شروع ہو جائے گا، ان کی ویلیو ختم ہونی شروع ہو جائے گی اس فرقے کی اس کی نظر میں، اور نکل آئے گا غیر مستقل مزاج سمجھا جائے گا، جبکہ نہیں ہے غیر مستقل مزاج، سچ تک پہنچ رہا ہے۔ اگر غیر مستقل مزاج نہ ہوتا تو ساری زندگی وہاں پر اٹکا رہتا، وہاں پر پھنسا رہتا، اور اس میں دھسا رہتا، اور وہیں پہ مر جاتا۔ امید ہے تھوڑی تھوڑی میری بات کچھ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہو گئی ہوگی۔ اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو کاروبار کرتے ہیں لوگ، خود کچھ میرے ساتھ بھی ایسے معاملات چلے زندگی میں، بہت زیادہ چلے، اور لوگوں سے سنا بھی بہت ہے، ملتے بھی ہیں جو لوگ، سارے اکثر یہی باتیں ہوتی ہیں کہ جی میں جو بھی کاروبار شروع کروں نا، میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اس میں بھی کئی طرح کے گروپس ہیں لوگوں کے، کچھ کہتے ہیں کہ جی ہمیں بوریت ہونی شروع ہو جاتی ہے، کچھ کہتے ہیں ہم سے چلتا نہیں ہے کام، اور کچھ کہیں گے ہمیں نقصان ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی عجیب سی کلاسز میں نے دیکھی ہیں غیر مستقل مزاج لوگوں میں۔ کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کوئی بھی معاملہ نہیں ہے، صرف ایشو یہ پڑتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک ایسے کام کے لیے بنایا نہیں ہوا، آپ کو صرف اس میں آزمائش کے لیے ڈالا ہے، آپ کی تربیت اس سے مقصود ہے، آپ کے مزاج کو پختہ کرنا ہے، آپ کی آنکھیں کھولنی ہے کسی حوالے سے۔ ہو سکتا ہے نا، آپ دیکھیں میرے جیسے بندے کو اللہ نے یہ کام کرنے کے لیے بنایا تھا، ابھی تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اس کام کے لیے بھی نہیں بنایا، کوئی اور ہی کام ہے ڈھونڈ رہا ہوں، اپنی اصلاح کے لیے بنایا، ظاہری بات ہے بات کو سمجھنے کے لیے بنایا، تو آگے چلتا جا رہا۔ لیکن میں جب بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتا تھا اور 1-2 سال کے بعد مجھے اکتاہٹ ہونی شروع ہوتی تھی، تو میں اپنے اندر بڑا پریشان رہتا تھا کہ میرے اندر کنسسٹنسی کیوں نہیں ہے، میں 9 to 5 بندہ کیوں نہیں ہوں۔ اب جا کے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 9 to 5 بندہ نہیں تھا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ جیسا بھی میں ہوں فی الحال تو میں آپ کے کام آ ہی رہا ہوں نا۔ اگر میں 9 to 5 کسی بھی کمپنی میں لگا ہوتا، کسی بھی میں جاب پہ لگ گیا ہوتا، وہاں پہ کوئی گاڑی شاڑی مل گئی ہوتی، کوئی 5-6 لاکھ روپے 10 لاکھ تنخواہ ہوتی، آپ کو میں نے کہاں سے ملنا تھا، اور آپ لوگوں نے مجھے کہاں سے ملنا تھا۔ تو اگر آدمی اپنی زندگی پہ غور کرنا شروع کرتا ہے نا، تو اس کو یہ سمجھ آتی ہے کہ اگر میں کسی کام کو اکتا کے چھوڑ دیتا ہوں، نقصان والی باتیں پھر میں بعد میں کرتا ہوں، پہلے تو پھر صرف یہی کر لینا کہ جو لوگ بوریت جن کی اب مجھے اس کا خطرہ یہ ہو گیا کہ میں بھول نہ جاؤں کہ ان لوگوں کی بات بھی کرنی ہے جن کو نقصان ہوتا ہے۔ اینی ویز پلیز ہولڈ آن اے منٹ۔ اچھا، اب یہ جن لوگوں کو بوریت ہونے لگ جاتی ہے نا، ان کی مصیبت یہ ہے کہ وہ جب بھی کسی کام کو شروع کرتے ہیں، کسی مشن کو شروع کرتے ہیں نا لائف کا، تو تھوڑا دیکھ بھال کی شروع کرتے ہیں، اپنی بندہ اپنے جوگا انالیسس تو کرتا ہی ہے، لیکن جب اس میں گھستے ہیں اور جب اس کو، اب ایسے لوگ انٹیلیجنٹ بہت ہوتے ہیں، الحمدللہ میں بھی انٹیلیجنٹ ہوں، شکر الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے سوچنے سمجھنے والا اور انالیٹیکل مائنڈ دیا ہے۔ آپ لوگوں کے بھی ہیں، مجھے ایسا بندہ تو سن ہی نہیں رہا جس کا مائنڈ انالیٹیکل ہے ہی نہیں، وہ مجھے سن ہی نہیں سکتا۔ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یو کی ناٹ افورڈ می اف یو ڈونٹ ہیو انالیٹک پاور ایٹ آل ان یور مائنڈ۔ اگر آپ کے اندر یہ کیپیسٹی نہیں ہے، یو کی ناٹ افورڈ می۔ اب جب وہ گھسیں گے اس کام کے اندر اور اس کام کو کرنا شروع کریں گے تو اسکیل کر دیتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ، یعنی کسی بزنس کو شروع کیا ہے نا، اس کی چیزوں کو انہوں نے بڑی تیزی سے پکڑ لینا ہے اور سارے معاملات کر لینا ہے، اس کے بعد شروع ہو جاتی ہے ایک اسٹرگل۔
اسٹرگل کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے 10 سال 5 سال 7 سال جتنی دیر بھی ہے اس کی پریکٹس کرنی ہے، صبح ٹائم پہ آنا ہے، اس بزنس میں بیٹھنا ہے، وہی اسٹرگل دوبارہ ریپیٹ کرنی ہے، اور اللہ کی رحمت کا انتظار کرنا ہے کہ کب یہ میرا کاروبار کامیاب ہوتا ہے، اور اس وقت تک کے لیے آپ نے مختلف ٹرکس اور ٹیکنیکس اپلائی کرتے رہنا ہے، لوگوں سے اپنے تعلقات بناتے رہنا ہے، کاروبار کے بارے میں سوچتے رہنا ہے، اور آپ کی زندگی کا یہ مقصد بن گیا. گاٹ اٹ. اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو اس وقت میری بات سن رہے ہیں، وہ تو اس کام کے لیے بنے نہیں ہوتے، لوگوں سے امپریس ہو گئے، اپنے حالات سے ڈر گئے، روزی روٹی کے لیے ڈر گئے، تھوڑا سا کام دھندا تو کچھ کرنا ہی ہے نا، تو شروع کر دیتے ہیں. جب شروع کرتے ہیں تو 1 1.5 سال 2 سال یا جو بھی ایک معینہ مدت ہے ہر ایک کے مزاج کے اندر لکھی ہوئی ہے، اس کے بعد یہ سوچتے ہیں کہ اب اس میں آگے کیا کرنا ہے. آگے کرنے کے لیے تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، کچھ آڑ سا راستہ ہے، صبح اٹھنا ہے اور اسی پہ چل پڑنا ہے. میں نہیں کرٹیسائز کرتا، جاب کرنے والے بھی اللہ نے بنائے ہیں، سارے ہی اللہ کے بندے ہیں، لیکن کبھی ایسے لوگوں کی تکلیف کا آپ نے اندازہ کیا ہے جو سینسٹیو ہیں، ایموشنل ہیں، اور ہر روز صبح اٹھ کر 9 بجے میں اپنی ساری زندگی اپنی کسی جاب پر وقت پہ نہیں پہنچ سکا. دوپہر کو 12 بجے پہنچ رہا ہوں، 11 بجے پہنچ رہا ہوں، رات کو جاگتے رہنا ہے، کتابیں پڑھتے رہنا ہے، کبھی کچھ کرتے رہنا ہے، کبھی کوئی ریسرچ کرتے رہنا ہے. میرے جیسے بندے نے کہاں ترقی کرنی ہے. ہاں، مائنڈ بہت تیز تھا تو سیلریز اچھی ہوتی تھی، اور آخر کار رسوا ہو جاتا تھا، ذلیل ہو جایا کرتا تھا، اور چھوڑنی پڑتی تھی جاب. یہی معاملہ چلتے رہتے تھے. اصل پرابلم یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے اس کاروبار میں یا جو بھی آپ نے معاملہ شروع کیا اس کے اندر جھونک نہیں پا رہے ہیں. آپ کے اندر اللہ نے اتنی بڑی انرجی رکھی ہوئی ہے، اتنے آپ کے ذہن کو طاقتور بنایا ہے، اتنا سینس. دیکھیں، سینسٹیو ہونے کا مطلب مور پاورفل ہونا ہے. سینسٹیو ہونے کا مطلب ڈل ہونا نہیں ہے، ڈل ہونے کا مطلب نان سینسٹیو ہونا ہوتا ہے. اب ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، وہ 5 6 مہینے بعد کہتا ہے اب میں نے آئی جانا ہے اور جائی جانا ہے روز، اور میں نے یہی کری جانا ہے، اور میری اس کے علاوہ زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو اس کو کیا ہوگا؟ بوریت کا شکار ہونا شروع ہو جائے گا. وہ بیٹھا ہوا ہوگا کہ میں نے اپنی زندگی ساری اسی پہ گزار دینی ہے. اس کے نتیجے میں پھر کاروبار کا اور جو بھی جاب وہ کر رہا ہے اس کے ریزسٹنس آنی شروع ہو جاتی ہے، ریزلٹس پروڈیوس ہونے بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ دنیا تو آپ کو پتہ ہے ایسے ہی چلتی ہے. آپ اس کے اندر ٹائم انویسٹ کریں گے تو معاملہ چلیں گے، ادروائز آپ فیل ہو جائیں گے. آخر کار لوگ فیل ہو جایا کرتے ہیں، اور پھر اگلا کوئی 1 2 سال اپنے گوڈے گٹے سیکنے کے بعد کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں، اس کا انجام بھی یہی ہوتا ہے. اس طرح سے ایک تو یہ کلاس ہو جاتی ہے. پھر ایک کلاس اور آ جاتی ہے جن کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا، جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو کام کریں نا اس میں ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. میں سونے نو ہاتھ پانا جی مٹی ہو جاتا. او بھائی جان، کوئی نہیں مٹی ہوں سونا، تسی کرنا ہی نہیں چاہتے، آپ سے کیا ہی نہیں جاتا. اصل بات یہ ہے کہ کیا کاروبار میں نقصان ہونا ہے. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں دکانیں کھول کے 25 25 سال سے ہر روز محنت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں، کام چلے نہ چلے انہوں نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے. جن لوگوں نے ہوٹلز کھولے ہوئے ہیں، جن لوگوں نے انڈسٹریاں کھولی ہیں، کبھی جا کے ان کے سامنے بیٹھے اور یہ اپنی فلاسفی بتائیں، آپ کی وہ طبیعت بحال کر کے رکھ دیں گے. محنت کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کا کرائٹیریا ہی بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے. میں نے ایسے ایسے اداروں میں کام کیا ہوا ہے جہاں پہ لوگ صبح 5 5 بجے پہنچ جاتے ہیں اور 10 10 سال سے ان کی چھٹی کوئی نہیں ہے. تو یہ تو ایک اور ہی جنون کے کام ہوتے ہیں. ہم ان لوگوں کو غلط نہیں کہتے. ہر بندے کی اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص ڈیوٹی لگائی ہے، اس سے ایک مخصوص کام کروانا ہے. اس کا نیکی بدی سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کے سارے بندے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ ایموشنل، سینسٹیو اور انکانسسٹنٹ اور کنفیوز لوگوں سے بات کر رہا ہوں. تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ ایسے لوگ اسپرچل ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، اپنے آپ سے چھپ رہے ہوتے ہیں. اب کیا اسپرچل ہونے کی تو سمجھ بھی نہیں نہ آتی، کی کریے ہن ملنگ بن جائیے، کہ مطلب گلے چ من کے پا کے پتہ ہی نہیں نا کیا کرنا ہے. تو ادھر کے بھی رہیں گے، آدھے تتر آدھے بٹیر والا کام چل رہا ہوتا ہے. ایک تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ آج آپ کا جو مزاج آپ کو تنگ کر رہا ہے، کل وہی مزاج آپ کو بینیفٹ دے گا، آپ کے لیے بھلائی کا باعث بن جائے گا. لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے. اگر اس طریقہ کار پہ نہیں چلیں گے تو برباد ہو جائیں گے، ساری زندگی ایسی گزر جائے گی. اس کی طرف آتا ہوں. اور ایک سلوشن تو میں بڑا آپ کو آسان سے بتا دوں کہ اگر آپ کو آج کے بعد زندگی میں کوئی بندہ کہتا ہے. میں ایک دفعہ ایک صاحب کے پاس بیٹھا ہوا، جاننے والی تھے، نام نہیں لوں گا. وہ میرے پہ کلیمٹی چل رہی تھی، بہت پاگل پن کا ایک دور آیا ہوا تھا. تو وہ مجھے بیٹھ کہتے کہ یار تم نا تھوڑے سے ہٹ گئے ہو ٹریک سے، تھوڑا سا نا تھک گئے ہو زندگی کی دوڑ میں.
تو میں نے پتہ ان کو کیا کہا، میں نے انہیں کہا کہ جی بالکل ایسی بات ہی ہے، پہلے میں ہاف مینٹل تھا، اب میں فل مینٹل ہو گیا ہوں، پہلے میں آدھا پاگل تھا، پورا ہو گیا ہوں. اینڈ ہی واز شاکڈ اینڈ ہی سیڈ نہیں 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 نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا. اس نے سمجھا جیسے میں شاید اس کو کوئی ریئیکٹ کر رہا ہوں اور طنز کا جواب دے رہا ہوں کہ ایسے بات. اینڈ ہی سیڈ نہیں نہیں، تھوڑا بہت مجھے ایسے لگا جیسے تمہارے اندر کوئی چینجز آ رہے ہیں، پریشانی ہے. میں نے کہا نہیں نہیں، ایگزیکٹلی مجھے یہ لگتا ہے کہ میں تھوڑا سا کھسک گیا ہوں. اب اس بندے کا بیڑا غرق ہو گیا. اس نے بات کیا کرنی ہے اس سے آگے؟ تاننے کا تو مقصد یہی ہوتا ہے نا کہ کوئی تکلیف پہنچائے، آپ کو پریشان کرے، آپ کو ڈرائے، آپ کو کنفیوز کر دے. ایف یو آر سو فوکسڈ کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایموشنل ہیں، آپ سینسٹیو ہیں، آپ کنفیوژن میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کو رستہ نہیں مل رہا، اس میں لوگوں سے چھپنے والی بات کیا ہے؟ میں کوئی ملامتی یا فرقے کی بات تو نہیں کر رہا، میں کوئی ملامتی یا لوگوں سے انسپائر تو نہیں ہو گیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب لوگ آپ کو تانا مارتے ہیں اور جب لوگ آپ کے اوپر طنز کرتے ہیں تو ریورس کنیمیٹکس یہ ہے کہ آپ ان سے ایگری کر جائیں اگر وہ صحیح بات کر رہے ہیں تو. نوٹ کر لیں اس بات کو، اگر وہ آپ کو صحیح بات کر رہے ہیں. ایک آدمی سے ایک کاروبار نہیں چل رہا، 20 سال ہو گئے، اور اگر اس کے گھر میں یا اس کے دوستوں میں سے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یار تمہیں کاروبار نہیں کرنا آتا، تمہیں عقل نہیں ہے، تم اس کام میں پڑے ہوئے ہو، وہ اس پہ کیا مائنڈ کیا کرنا؟ ہاں بات تو دکھ دینے والی ہے، دوست کو نہیں کہنا چاہیے، گھر والوں کو، عزیز و اقارب کو نہیں کہنا چاہیے، لیکن اب کہنے والے نے کہہ دی. چوٹ کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنے آپ سے ہمدردی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک تھوڑا برا لگے لیکن ایگری کر جائیں وہاں پہ اور کہیں کہ بالکل ایسی بات ہی ہے، میرا اپنے بارے میں بھی یہی خیال ہے کہ مجھے کام دھندہ کرنا نہیں آتا، میرے اندر مشکل مزاجی نہیں ہے. اس سے آگے لوگوں نے آپ کو کیا کہنا ہے؟ آپ تو ویسے ہی ایگری کر گئے. لوگ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے، لوگ کہیں گے ٹھیک ہے، اس کو کیا آپ اس کا کریں. بک بک کیسے ہو جاتے ہیں لوگ نا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس بندے کا ایک آدمی پہلے کہہ رہا ہے کہ جی جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے اینڈ آئی ایم ورکنگ آن اٹ. اب کیا کہیں گے اس سے آگے؟ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، اچھا گڈ ہے، کرو، چلے جائیں گے. تو لوگوں کا تو سلوشن میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا اب آ جاتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ ذرا دیکھ لینے دی کہ میرے نوٹس میں یس ایک تو یہ بھی بات آپ سے کرنی ہے. اوکے اب دیکھیں نا کتنی عجیب بات ہوگی کہ 2 پوائنٹس ہیں میرے پاس اور میں اس وقت گفتگو کے جس مقام پہ کھڑا ہوں اس میں نے ان دونوں میں سے جو بھی پہلے آپ سے کیا اس کے اثرات آپ پر الگ الگ آئیں گے. پار کمز ود رسپانسبلٹی، لاٹ آف رسپانسبلٹی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش چھوڑ دیں، نہیں بدل سکیں گے، بدل نہیں سکے، اب تک نہیں بدل سکے نا، آگے بھی نہیں بدل سکیں گے. کوئی چانس نہیں ہے، کوئی ہوپ نہیں ہے. نہ لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں، نہ ناصر افتخار آپ کی مدد کر سکتا ہے، کوئی مدد نہیں کرے گا کیونکہ ریشنل نہیں ہے، لاجیکل نہیں ہے. کیا بدلنے؟ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، چھوڑ دیں. اس میں سے آپ اس کانسیپٹ کو آج ڈراپ کر دیں. یہ جو آپ نے پانڈ اٹھائی ہوئی ہے نا سر کے اوپر کہ میں نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے اور میں نے یہ کر لینا اور میں نے وہ کر لینا، اور جس جستجو میں آج آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اس جستجو کو چھوڑ دیں. مطلب پتہ کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایفرٹ لیسلی ایفرٹ کریں. تھوڑا سا اور سمجھا دیتا ہوں. کوشش جاری رکھیں، توقع چھوڑ دیں. اللہ کرے میری بات سمجھ میں آ جائے. اب اس کی ایکسپلینیشن میں نکل گیا تو پھر اس پہ ہی بیٹھا رہوں گا. دل و جان سے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرتے رہیں، لیکن یہ بات جان لیں کہ آپ اپنے آپ کو بدل نہیں سکتے، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. میں تو اس کو بھی غلطی کہتا ہوں، اللہ آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. اللہ مجھے معاف کرے، میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر سکتے ہیں. کوئی بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو ٹھیک کر سکتا ہے. مزاج میں اصلاح ہو سکتی ہے، مزاج بہتری کو مائل ہو سکتا ہے، یعنی کہ طبیعت صالح ہو سکتی ہے، ریفائن ہو سکتی ہے، امپروو کر سکتی ہے، چینج نہیں ہو سکتی. یہ کنسیپٹ آپ چھوڑ دیں. انسان اپنے مزاج کا غلام ہوتا ہے، سلیو ہوتا ہے، اپنی فطرت کا قیدی ہوتا ہے، کیونکہ اپنی عادتوں کی دہرائی میں پھنسا ہوا ہوتا ہے. کتنی چھوڑ لیں گے؟ ایک چھوڑ لیں گے. اب میں بار بار بات کر چکا، سگریٹ پیتا ہوں، سگریٹ چھوڑ دوں گا، کیا فرق پڑنا ہے؟ ہیلتھ کے کچھ بینیفٹس آ جائیں گے، کچھ
پیسے کی فضول خرچی بند ہو جائے گی, کچھ بینیفٹس آئیں گے, مزاج میں کیا فرق پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں پڑے گا. پہلے بھی ایموشنل تھا, اب بھی ایموشنل ہوں. پہلے بھی سینسٹیو تھا, اب بھی سینسٹیو ہوں. پہلے بھی غیر مستقل مزاج تھا, آج بھی غیر مستقل مزاج ہوں. اپنی موت تک ایسے رہوں گا, فرق نہیں پڑے گا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو اصل فرق پڑتا ہے نا وہ بہت بڑا ہے. اس فرق کی طرف آپ کو آہستہ آہستہ لے کے جانا ہے. اصل میں یہ موضوعات اتنے پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ان کے اندر سے جب میں بولتا ہوا گزرتا ہوں نا تو یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کانٹوں سے بھرا ہوا ایک جنگل ہے, کیونکہ میں اپنے نفس میں سے گزرا ہوں. اور جب میں آپ لوگوں کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہوں تو مجھے سائیکی نا ڈر جاتی ہے. انسان کی سائیکی کے اندر خوف بہت ڈیپ ہوتے ہیں. ہر طرح کے مزاج کے آپ لوگ ہو سکتے ہیں. آپ جو سن رہے ہیں پتہ نہیں آپ سینسٹیوٹی زیادہ ہے, ایموشنل کم ہے, یا کس طرح کا, کیونکہ کامبوز ہوتی ہیں. سم ٹائم کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سینسٹیوٹی بہت زیادہ ہوگی, اور ایموشنز جو ہوگا, آپ یوں سمجھے ایک بار بنی ہوئی ہے نا گراف, تو اگر سینسٹیوٹی ہٹ کر رہی ہے روف کو, اور جو ایموشنز ہیں ہو سکتا ہے وہ اس کے بالکل ساتھ لگے ہوئے ہوں. اس کے نتیجے میں نروس بریک ڈاؤن بہت آ رہا ہوگا, پینک اٹیک ہو رہے ہوں گے, انگزائٹیز ہو رہی ہوں گی, سمٹومیٹک ہوئے ہوں گے, ڈیزیز کے اندر پھنسے ہوں گے. اور پھر کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں جن کی جو ایموشنل جن کا ہوتا ہے نا وہ بہت اسکائی راکٹ ہوا ہوتا ہے, لیکن ان کی سینسٹیوٹی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی اللہ نے ڈاؤن کر دی ہوتی ہے. اس کے نتیجے میں ان کو اداسی آئی ہوتی ہے اور وہ سٹک ہو گئے ہوتے ہیں. یعنی اوور آل تو ٹھیک ہوتے ہیں, تھوڑی بہت انگزائٹی کے ساتھ سروائیو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن دے فیل سٹک. آئی ہوپ یو آر ان اے موڈ آف انڈرسٹینڈنگ, یو آر گیٹنگ اٹ. جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, یہ لوگ پھنس گئے ہوتے ہیں اور ڈکیڈز تک ایک ہی جگہ پر رکے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کی زندگی میں جمود طاری ہو گیا اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرنا ہے. اور پھر ان دونوں کے ساتھ ایک تیسرا کمبینیشن ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے جس کو انکنسسٹنسی کہا جا رہا ہوتا ہے. یہ ایک جسے کہتے ہیں نا مرے کو مارے شاہ مدار, وہ والا بات ہوتا تھا. مرے کو 100 درے پڑ رہے ہوتے ہیں, پہلے ہی آدمی مرا ہوا ہے, اوپر سے کام دھندا بھی نہیں کیا جا رہا. اس میں بھی آگے کمبینیشنز آ رہے ہوتے ہیں. مطلب جو بہت زیادہ سینسٹیو لوگ ہیں ان کی انکنسسٹنسی اور طرح سے ہوتی ہے, اور جو لوگ ایموشن جن کا بہت زیادہ ہائی ہے ان کی انکنسسٹنسی بالکل ڈفرینٹ لائنز اور پیٹرنس پہ چل رہی ہوتی ہے. اب میں آپ کو اپنی انکنسسٹنسی بتا دیتا ہوں کہ میرا جو سینسٹیوٹی ہے وہ بہت زیادہ ہائی ہے. آئی ایم سو سینسٹیو, میں اتنا سینسٹیو ہوں کہ میری اسکیننگ ہے وہ بہت زیادہ ڈیٹیلز میں جاتی ہے, مائکرو ڈیٹیلز میں جاتی ہے. لیکن سم ہاؤ اللہ تعالیٰ نے میرا ایموشن جو ہے وہ پہلے بہت زیادہ ہائی رکھا ہوا تھا, اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے علم دیا تو میرا ایموشن جو ہے وہ بیلنس ہو گیا. اس کے نتیجے میں میری جو انکنسسٹنسی ہے اس کے میئرمنٹس چینج ہو گئے ہیں. یہ ایک سلوشن ہے جس کی طرف میں ویڈیو کے اینڈ پہ آؤں گا کہ یہ کیسے ہوا ہے. لیکن جب میرے ایموشن تھوڑے سے ہائی بھی تھے تو میری سینسٹیوٹی کو بالکل بھی کمپیٹ نہیں کر رہے تھے, اور اس کے نتیجے میں یہ ہو رہا تھا کہ میں زندگی میں کوئی بھی کام مشکل مزاجی سے نہیں کر سکا. میں ساری زندگی فیلورز میں رہا, لیکن میرا نالج بڑھتا رہا. اور میرا جو آئی ٹی کا پروفیشن تھا, میں آئی ٹی کنسلٹنٹ ہوں, پہلے بھی 1-2 دفعہ بتایا تھا بیسیکلی, اب تو نہیں ہوں. اب تو جو شناخت ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہے, وہ تو اللہ کے نام سے الحمدللہ. شکر اللہ نے کیسا مجھے زندگی میں کیسا معجزہ مجھے دکھا دیا, کیسا کرم مجھ پہ کر دیا, الحمدللہ رب العالمین. تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ میں ساری زندگی کچھ بھی نہیں کر سکا, لیکن میں اپنے پروفیشن میں اور اپنے نالج میں, یعنی اپنے سیلف کے نالج میں اور آئی ٹی کے اندر میں کنسسٹنٹ رہا. لیکن میں جابس نہیں کر سکا, اور میں بزنسز کرتا رہا, بزنسز میں بھی میں کامیاب نہیں ہو سکا. لیکن اللہ تعالیٰ مجھے چلاتا رہا, اور اس کا مطلب یہ تھا کہ فری لینسنگ میں کچھ نہ کچھ سروائیو کر جاتا تھا. آئی ہوپ آپ جو لوگ بہت ڈیٹیل سے میری بات اس وقت سن رہے ہیں نا, ان کو یہ کمبینیشن سمجھ آ رہے ہوں گے جو ابھی میں اس وقت بیان کر رہا ہوں. اچھا, پھر اب جو ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ جی ہم کام شروع کرتے ہیں چلتا ہی نہیں ہے, ہم کام شروع کر دیں نقصان ہو جاتا ہے, یہ اور طرح کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ملبہ ڈال رہے ہوتے ہیں اپنے کریکٹر کے ہولز کا ایکسٹرنل فیکٹرز کے اوپر. اور اس میں قصور نہیں ہوتا, اصل میں پتہ ہی نہیں ہوتا بندے کو. جب نالج ہی نہیں ہے تو لاشعوری طور پر ملبے ہی ڈالنا ہے نا, پھر اس کے آدمی خود تو یہ جان بوجھ کے تو کوئی گناہ گار ہی نہیں ہوتا. قاتل سے بھی آپ پوچھیں گے نا کیوں قتل کیا ہے, اس کے پاس بھی ریزن ہوگی.
یہ ریزن تب بند ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ علم عطا کرتا ہے، جب اللہ تعالیٰ انسان کی آنکھیں روشن کرتا ہے نا. یہ جو ریزننگ اور جو الزام دینے لوگوں کو اور اپنی ذات سے ہمدردیاں رکھنی، یہ تب بند ہوتی ہیں جب اپنے بارے میں انسان کو علم ہونا شروع ہوتا ہے، اس سے پہلے نظر نہیں آتا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کام نہیں چلتا، نقصان ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کا راستہ دو کالی بلیاں کاٹتی ہیں. محاورے کے طور پہ یوز کر رہا ہوں. پہلی کالی بلی جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی کام شروع کریں گے نا، جب بھی کوئی اسٹریٹجی ڈیزائن کریں گے، جب بھی کسی کام کا ارادہ کریں گے، کسی بزنس میں ہاتھ ڈالیں گے، ابھی وہ یہاں پر ہوتا ہے اور اس کو یہاں پہ لے آتے ہیں. اور لے کے کہاں پہ آتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے. اور کن لوگوں کے سامنے؟ جو ان کے فیتھفل نہیں ہیں. جتنا علم کم ہے اتنا ڈیمیج بڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ اس دنیا میں رہ رہے ہیں. یہ دنیا ایک ریلم ہے. اف، ہماری آنکھ نے دیکھا ایک عالم، بنے ہیں لفظ کن سے لاکھوں عالم. بات میں ابھی میں الٹنے لگا تھا، کسی اور طرف کو نکلنے لگا تھا. رشتہ داروں کو بتا دیتے ہیں، دوستوں کو بتا دیتے ہیں، اور دوستوں میں بھی سارے دوست آپ کے دوست نہیں ہوتے. کوئی دوست آپ کا کھانے پینے کا دوست ہے، کوئی آپ کا سیر و تفریح کا دوست ہے، کوئی دوست آپ کا پیسے کا دوست ہے، کوئی دوست آپ کا نشے کا دوست ہے، کوئی دوست آپ کا عورتوں کے ساتھ کی وجہ سے دوست ہے. دوستوں کو پہچاننے کا فن سیکھ لیں خدا کے لیے. ہر دوست دوست نہیں ہوتا ہے. اصل دوست وہ ہوتا ہے جو ہر حال میں آپ کا دوست ہوتا ہے. آپ ٹربل میں ہیں، وہ آپ کا دوست ہے. آپ خرابی کے اندر ہیں، آپ گناہوں کے اندر ہیں، وہ کرٹکس میں جا کر کرٹیکل ہو کر آپ کا دوست ہے. آپ کو نکالنے کی فکر میں پھنسا ہوا ہے. آپ پیسے کے اندر ہیں، اس کو آپ کے پیسے سے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ آپ کا دوست ہے. آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہیں، وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے، وہ آپ کا دوست ہے. وہ آپ کا اثر لے رہا ہے اور آپ کا ساتھ دے رہا ہے، اور وہ اپنے آپ کی اصلاح کر رہا ہے، وہ آپ کا دوست ہے. یہ دوست صرف اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے. یاد رکھیے گا. یہ کوئی دوست ووست نہیں ہوتے. یہ کالجوں میں دوست بن گئے، کہ اسکولز میں دوست بن گئے، ٹھیک ہے، تعلقات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں. تعلق اور دوستی یہ بڑی ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں. جن لوگوں کے ساتھ تعلق نبھانا چاہیے، تعلق نبھانا عین انسانیت ہے. ضرورت بھی پڑتی ہے اس دنیا میں، چلنا پڑتا ہے لوگوں کے ساتھ، لیکن بڑا ہی دیکھ بھال کر. تعلق بنانے میں ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نہ بنا کے بیٹھ جائیں جو کل آپ کے لیے باعث شرم ہوں، باعث نقصان ہوں اور باعث ندامت ہوں، اللہ تعالیٰ کے آگے بھی اور دنیا کے اندر بھی. کل آپ کو ایسے لوگ سانپ بھی بن کر آپ کی زندگی میں آ سکتے ہیں سامنے. تو تعلق بھی ایسے لوگوں سے بنائیں جو آپ کی دوستی کے دائرہ کار میں کسی نہ کسی درجے میں داخل ہوتے ہوں. جیسے اگر کوئی اسکول کالجز کے دوست ہیں تو ان میں دوست آپ کے ایسے ہونے چاہیے جو اچھے کاروباری ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، لٹریچر سے لگاؤ رکھتے ہیں، بات کو سمجھنے والے ہیں. وقت ضائع کرنے والے دوستوں سے دور رہیے، یہ آپ کو تباہ کر دیں گے. تو بہرحال اچھا، اب ایک کالی بلی تو میں نے بتائی کہ سب سے پہلے منہ سے بات نکال دیں گے، یعنی کہ اپنا راز کھول دیتے ہیں. راز ہوتا کیا ہے؟ راز بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک راز گناہ ہوتا ہے، کبھی نہ کھولیں. گناہ بھی دو طرح کا ہوتا ہے. ایک گناہ بڑا ہی بہت ہی ایسا ہوتا ہے جو جرم کی حدوں میں داخل ہو رہا ہے، وہ اللہ کے اور بندے کے درمیان رہنا چاہیے، اس کا گواہ پیدا نہ کیا کریں. ایک گناہ ہوتا ہے جو چھوٹا موٹا ہوتا ہے، کبھی آپ کسی سے شیئر بھی کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، اس کی معافی تلافی لگ جاتی ہے. وہ یہ ایک راز تو یہ ہو گیا. ایک راز آپ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی اسٹریٹجی میں ہوتا ہے، وہ ابھی اپیئر نہیں ہوا ہوتا، اس کو غیب کہتے ہیں. ایک اللہ کا غیب ہوتا ہے، ایک بندے کا غیب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا غیب حق ہے، بندے کا غیب اندازے کے اندر ہے. اللہ کا غیب یہ ہے کہ اسے پتہ ہے کہ اس نے کل آپ کو کیا دینا ہے. آپ کا غیب یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ لگتا ہے، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے کل یہ کرنا ہے. بہرحال اللہ نے اپنی صفت ایک درجے میں کمزور کر کے آپ کو دی تو ہوئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے غیب کو جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوا اور اللہ تعالیٰ کی مہر تصدیق اس پر نہیں لگی، یعنی کہ دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا، کامیاب کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، آپ اس سے پہلے اسے عیاں کر دیتے ہیں. آپ کو نظر آ رہا ہے میں آپ سے کتنی سادہ اور کتنی سیدھی بات کر رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی کالی بلی ہے کہ جب یہ راستہ کاٹتی ہے نا تو آدمی خوش ہو رہا ہوتا ہے، آدمی ایکسائٹمنٹ میں ہوتا ہے، آدمی کسی کے ساتھ بیٹھ کر کہہ رہا ہوتا ہے
کہ میرا یہ پلان بنا ہے، میں اب یہ کام شروع کرنے لگا ہوں. اچھا اس میں بھی آگے دو باتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کوئی ایسا کام بتا دینا، کچھ دوستوں پہ اعتبار کرنا پڑتا ہے، آدمی کو منہ سے کچھ نہ کچھ تو نکالنا، اتنا نہیں دبایا جاتا. بہرحال جتنا دبا لیں اتنا اچھا ہے، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ہیں جن کا زور نہیں ہے. تو اسٹریٹجیز دو طرح کی ہوں گی. ایک یہ ہوگی کہ آپ کہیں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کو لاہور اسلام آباد سفر کرنا ہے، بتا دیں، اٹ ڈزنٹ میٹر. وہاں جا کر اگر آپ کچھ خاص کام کرنا چاہ رہے ہیں، اگر آپ کا کوئی کاروبار کرنے کا ارادہ ہے، آپ کسی معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے جا رہے ہیں، بڑے معاملات ہوتے ہیں، وہ نہ بتائیں. ایک حصہ بتا دیں، ایک حصہ چھپا دیں. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی کاروبار شروع کرنے لگے ہیں، کہیں پہ انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، یا آپ کو آپ ایک ایسا کام شروع کرنے لگے ہیں جس میں آپ کو اپنی کامیابی کی بڑی امید ہے، یعنی کہ کھل کے بات کرتا ہوں، جس کا دوسروں کو پتہ لگ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نکل گئے، آپ کامیاب ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ شاکنگ ہے دوسروں کے لیے. اب آپ دھچکا مارنے جا رہے ہیں، اور وہ دھچکا دو طرح کے بندوں کو لگے گا. اب ٹوڈے آئی ایم ویری ہائی. دو طرح کے بندوں کو دھچکا لگے گا. ایک اس بندے کو دھچکا لگے گا جو آپ کا ویل وشر ہے. اب جو ویل وشر ہے اس کا آپ کو پتہ نہیں ہے، تو آپ رسک لے رہے ہیں. بیوی سے ڈسکس کر لیں. بہت ساری بیویاں بھی ویل وشر نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری ہوتی بھی ہیں دیکھ بھال کے. اچھا تو رسک لے رہے ہیں نا، تو سب سے بہتر تو یہ کہ نہ ہی کریں ڈسکس. اب ایک اس بندے کو بھی دھچکا لگے گا جو آپ کا حاسد ہے. حاسد اس لیے ہے کہ آپ سے نفرت کرتا ہے. نفرت آپ سے اس لیے کرتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی کوالٹی ایسی اللہ نے ڈال دی ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، اور وہ اس کا طلبگار اور تمنائی ہے، لیکن اس کو ملتی نہیں ہے. تو کمپلیکسز کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ حسد کیا جاتا ہے. حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے بارے میں برا سوچا جاتا ہے. نظر جو لگتی ہے وہ ایسے لگتی ہے کہ جب ذہن میں کسی کے بارے میں نفرت آمیز سوچ، ڈسٹرکٹیو تھاٹ آتی ہے، لو اے کیویں کر لے گا کام، یہ کام کیویں یہ ورگے بندے نے بھی کامیاب ہو جانا ہے، یہ کداں کامیاب ہو سکتا ہے، یہ شکل ہے کامیاب ہونے والی. اس طرح کی سوچوں سے مل کر، کیونکہ دیکھیں آنکھیں ڈیڈ ہیں، اس بات پہ کلیئر رکھ لیں اپنے آپ کو کہ آنکھوں کے اندر، یہ پتلی کے اندر کچھ نہیں ہے، یہاں پہ پانی ہے، میکینکس ہیں، ایک سسٹم چل رہا ہے، وہ باڈی اپنا فنکشن کر رہی ہے، ادھر سے آ رہا ہے سارا کچھ. تو ایک بری سوچ کے ساتھ، ایک ڈسٹرکٹیو تھاٹ کے ساتھ بنتی ہوئی نظر جب آپ کو دیکھتی ہے، تو اس کے بعد کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں جن کے اوپر میں یہاں پہ نہیں جاتا. سادہ سی بات کر لیتا ہوں کہ اس کے بعد نظر لگ جایا کرتی ہے. نظر ایسے لگ جایا کرتی ہے کہ آپ کی فنکشن کرنے کی ایبلٹی جو ہے وہ سیز ہو جایا کرتی ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں سے آپ کا کام ہونا ہوتا ہے وہاں پر سے برکت ہٹا دی جاتی ہے، یا وہاں پر جو لوگ آپ کے بارے میں پازیٹیو سوچ رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن کی کیفیات چینج کر دی جاتی ہیں. یاد رکھیے، شیطان بروئے کار ہے، شیطان اپنا کام کر رہا ہے، اور اللہ مائنڈ کرتا ہے کہ ابھی اس کو دیا نہیں، ابھی اس کو سمجھایا نہیں، ابھی اس سے کروایا نہیں، اس کی زبان میں اتنی کون سی لتھارجی ہے کہ یہ ہر ایک کو اپنے منصوبے بتاتا پھرتا ہے. تو اس لیے سب سے بہتر یہ ہے، سب سے بہتر، سب سے ضروری، فرض کر لیں اپنے اوپر، لازم کر لیں کہ اپنی کور سٹریٹجی کو کبھی چینج نہ کریں. اندھیرے میں بروئے کار آئیں، حتیٰ کہ اپنے آپ سے بھی زیادہ ڈسکس نہ کریں. اب اس بات کی میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا، پھنس جاؤں گا ویڈیو کے اندر. خاموش رہیں، سوچنے دیں ذہن کو، ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. اور جو آپ نے کرنا ہے اس طرف کو فوکس رکھیے. لوگوں کو جدو چاند چڑھے گا نا تو سارے ہی ویکھ لین گے، کوئی پریشانی والی گل نہیں ہے. اور اگر زبان نہیں رکتی ہے، اگر زبان نہیں رکتی ہے تو اس کو کم سے کم چلانے کی کوشش کریں، لوگوں کے سامنے بہت کم استعمال کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے اندر یہ ایبلٹی پیدا کریں. خدا کے لیے اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی اہلیت اپنے اندر پیدا کرنی شروع کریں. اور یہ اہلیت علم سے پیدا ہوتی ہے. اور دشمن کئی طرح کا ہوتا ہے، جان کا دشمن، مال کا دشمن، عزت کا دشمن، کامیابی کا دشمن، روٹی روزی کا دشمن، کپڑوں کا دشمن، کئی طرح کا دشمن ہوتا ہے. اس لیے تو تسبیحات رکھی ہوئی ہیں، اس لیے تو دعائیں رکھی ہوئی ہیں. آپ کو کیا پتہ کس کس سے بچتے پھریں گے؟ تو علم کو بڑھانا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ علم بھی خاص طریقے کا ہوتا ہے جی. علم ہوتا ہے ایک جو اکتساب کیا جاتا ہے، جو کتابوں سے پڑھا جاتا ہے. جیسے ابھی میں بول رہا ہوں، کہیں سے آیا ہے، میں نے آپ کے سامنے بول دیا ہے، اور آپ نے سن لیا ہے اور آپ کے مائنڈ میں چلا گیا ہے. پھر ایک علم وہ ہوتا ہے جو تسبیحات سے آتا ہے، جو اللہ کے ذکر سے آتا ہے، جو قرآن پاک سے آتا ہے، جو نماز سے آتا ہے، جو استاد کے ساتھ چلنے سے آتا ہے، جو اللہ کی راہ میں سفر کرنے سے آتا ہے. وہ بڑی اور طرح کا علم ہوتا ہے. تو چیزوں کے اندر تو ڈیٹیلز بہت زیادہ ہیں مائی ڈیئر ویورز. بات کو کسی طریقے سے ختم تو کرنا ہوتا ہے نا. تو اس کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ مجھے تفصیلات کے جنگل میں سے باہر آنا پڑتا ہے.
اور مجھے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ انسانوں نے ڈائجسٹ بھی کرنا ہے. اینی ویز دیٹ واز اے فینٹیسٹک رائڈ الحمد للہ رب العالمین. اچھا اب اس کا تو بتا دیا. اچھا پھر دوسری ایک کالی بلی اور بھی ہوتی ہے, وہ بھی بہت بہت منحوس بلی ہے, اور وہ اکثریت ایسی ہے جن کا رستہ وہ کاٹ رہی ہے اور وہ خود کٹوا رہے ہیں. وہ یہ ہوتا ہے کہ میں منحوس ہی بڑا جی, میرا کام ہی نہیں چلتا, میں جیڑا بھی کام کراں گا نا وہ فیل ہو جانا ہے. مجھے اللہ نے دینا ہی نہیں ہے, مجھے اللہ نے 20 سال سے نہیں دیا, مجھے اللہ نے 25 سال سے نہیں دیا. اور میں تو جی اس سڑک پہ کھڑا ہو جاؤں نا بس کے انتظار میں, تو بس نہیں آتی جی. مذاق میں بھی باتیں کی جا رہی ہوتی ہیں, لوگ اپنے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں جی. کہ کچھ لوگ آپ اکثر دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں کو جاب سے بہت زیادہ نکالا جا رہا ہوتا ہے, ان کے بارے میں وہ مشہور کر دیتے ہیں کہ کہیں کسی کمپنی کو تباہ کرنا ہے نا تو ہمیں وہاں پہ 2-4 دن کے لیے لگوا دو, کمپنی کا بیڑا گرک ہو جائے گا. ایسے ہی کر دیتا ہے اللہ. اللہ ان کو ایسے ہی کر دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ پہ ایسا بدترین گمان رکھنے والا کام ہوتا ہے کہ, اور یہ کوئی لا آف اٹریکشن والا نہیں ہے. میں تو بڑی اس کے خلاف ویڈیو بنائی ہے, پڑھی ہوئی ہے لا آف اٹریکشن کے خلاف. اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کا نا بڑا اسپیسیفک مطلب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے اچھے گمان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ زندگی میں مجھے کبھی کوئی ضرر آ ہی نہیں سکتا. یہ کوئی اچھا گمان نہیں ہے اللہ سے. اللہ سے اچھا گمان یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچانے والا ہے, اللہ تعالیٰ میرا مددگار ہے, اللہ تعالیٰ میری آزمائشوں میں مجھے پار لگانے والا, میری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے. مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا کہ مجھے اللہ نے کبھی کوئی پرابلم میں ڈالنا ہی نہیں ہے. اللہ نے تو کہا ہوا ہے میں نے آزمانا ہی آزمانا ہے. میں نے جان سے, مال سے, میں نے پھلوں سے, بزنسز سے, مطلب میں نے عورتوں سے, میں نے مکانوں سے, میں نے ان چیزوں سے, صحت سے, موت سے, تنگی سے, بھوک سے, میں نے آزمانا ہی آزمانا ہے. اس نے تو بتا دیا ہوا ہے. تو اب لوگ کرتے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ اچھا گمان رکھ کے چلتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی اب یہ بزنس کیا اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب کرے گا, 100 بسم اللہ, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, ہماری تو دعا ہے آپ کے لیے. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ اس میں فیل کر دے گا تو پھر اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جانا ہے. تو پھر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب 10-15 سال کوئی ناکامی آتی ہے نا بار بار, تو اللہ کے بارے میں ایک گمان قائم کر لیتے ہیں کہ اللہ چاہے تو کر ہی سکتا تھا, اللہ نے ہمارے مقدر میں نہیں رکھا ہوا, ہم سے نہیں ہونا کچھ بھی. اور بھائی کیوں نہیں ہونا, ساری زندگی رکھے نا اللہ نہ کام, اس میں کیا پریشانی والی بات ہے. گمان نہیں چینج ہونا چاہیے, گمان نہیں بدل. اللہ کسی بھی لمحے پوری کی پوری زندگی کو ایسے بدل سکتا ہے ایک لمحے کے اندر. ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں, ہم اللہ پہ بندوں جیسا گمان نہ رکھا کریں. تو ایک تو یہ جو اپنے آپ کو اس طرح کا سمجھنا کہ میں بد قسمت ہوں, میری قسمت میں یہ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں, میرے ساتھ ساری زندگی ایسے ہی ہوتا رہنا, ان چیزوں کو چھوڑیں, اس میں سے باہر آئیں. نقصان ہوا ہے, میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے, وہ کچھ لوگ ساری زندگی ناکام کیوں رہ جاتے ہیں. وہ لنک شنک نہیں میرے سے دیا جاتے, میں تو ویڈیو پتہ نہیں کیسے بناتا ہوں, کہہ دیتا ہوں لنک دے دوں گا, بعد میں مجھ سے نہیں لگتا لنک. تو وہ ادھر میرے چینل پہ جا کے دیکھ لیجئے گا, کون سا 5000 ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, تھوڑا سا اسکرول کریں گے نکل آئیں گی. اس ویڈیو کو ڈیٹیل سے دیکھیں. ایسے لوگ جن کے کاروبار نہیں چلتے, جو بار بار کاروبار میں ناکام ہوتے ہیں, اس چیز کو دیکھیں. ابھی میں سینسٹیو اور ایموشنل لوگوں کی طرف واپس آ رہا ہوں. وہ کافی دیر سے بیٹھے میرا منہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہماری بات کب کرے گا. اچھا آگے جی, اب سینسٹیوٹی پہ آ گئے. تو ہم ایک نتیجے پر تو پہنچ چکے ہیں کہ نوٹس ہوتے کتنے کا میرے, کچھ بھی نہیں, ختم بھی ہو گئے. اچھا اب وہ آ گئی سینسٹیوٹی, اور ایموشنل ہو گئے, اور ساری زندگی اجڑ گئی, اور رو دھو بھی لیا, اور انگزائٹیاں اور ڈپریشن بھی ہو گئے, اور ساری چیزیں ایک پورا چکر چل گیا لائف کا, جس چکر میں سے آپ نکل کے میرے تک آئے ہیں اور اس وقت میری بات سن رہے ہیں. ہو گیا یہ سارا کام. تو اس کو ٹھیک کیسے کرنا ہے؟ تو اس کو ٹھیک کرنے کا ایک طریقہ کار ہے. اس طریقہ کار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب وہ طریقہ کار ایسا ہوتا ہے کہ مجھے جب شروع میں تسبیح وغیرہ میں نے کرنی شروع کی نا, تو میرے ذہن میں ایک بڑی الجھن آتی تھی کہ یار اتنا پڑھ لکھ کے, اتنے یہ کمپیریٹیو ریلیجن میں جا کے, اور یہ ہندوؤں کو اور بدھوں کو اسٹڈی کرنے کے بعد, اور مسٹیسزم کو اتنا اسٹڈی کرنے کے بعد, تو بجائے یہ کہ میں مراقبے وغیرہ کروں, میں ان تسبیح والے کاموں میں آ گیا. تو مجھے بڑی دیر کے بعد یہ احساس ہوا, یہ مجھے سمجھ آئی کہ یہ ایک ایجوکیشن کا سسٹم ہے, انلائٹنمنٹ کا ایک کمپوننٹ ہے پورا. اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ نالج کی ضرورت ہوتی ہے. اتنا نالج میں تو اب ہر بندہ تو نہیں جا سکتا. تو اس لیے میرے جیسے کچھ لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آسمانوں سے نازل ہو گئے ہیں, وہ انبیاء نازل ہوتے تھے, ہمارے سردار ہیں, ہمارے استاد ہیں, وہ تو انسانوں کی کلاس ہی اور ہے.
اور میرے جیسے لوگ تو اپنے ایکسپیرینسز شیئر کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ایک بندے نے اگر 20 سے 25 سال کا دھکا کھا لیا ہے نا، تو اگلا اس دھکے سے اگر بچ نہیں سکتا تو کم از کم اویئر تو ضرور ہو جائے، تو تھوڑا ڈیمیج تو کم ہو جائے. سمپل سا کام کرنے والا ہے. اپنے آپ کو تسبیح کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو قرآن کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو نماز کے حوالے کر دیں، یعنی کہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں. کچھ نہیں کر سکتے آپ، جو مرضی رو پیٹ لیں. نیچے کمنٹ کرنے والے اختلاف کرتے رہیں، آئی ڈونٹ کیئر. ایسے ایسے لوگ بھی اختلاف کرتے ہیں جو خود اب کچھ لوگ کمنٹ کریں گے نا، نہیں ہم اپنی کوشش سے یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، خود ایموشنل ہوں گے، ساری زندگی بیڑا گرک ہوا ہوگا، لیکن بس مجھ سے 2 منٹ اختلاف کر کے رانجھا راضی کر کے چلے جانا ہے. اللہ کے حوالے کریں اپنے معاملے کو، تسبیح کرنی شروع کر دیں اور مسنون دعائیں پڑھنی شروع کر دیں. میری پرانی ویڈیوز دیکھیں، میں ایک پراپر سسٹم کو لیتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو لے کے جا رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مجھے میری ایک ویڈیو میں کبھی بھی نہیں پکڑ سکتے. آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، جب تک میں زندہ ہوں آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے. مجھے نہیں پتہ کہ کل کو کیا حیت بننی ہے اس کیمرے کی اور میری. ابھی تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اس سے نجات دے، کچھ مجھے کچھ اور کسی معاملے میں لے کے جائے. لیکن بہرحال واٹ ایور اٹ از، کرنا یہ ہے کہ تسبیح کرنی شروع کر دیں. یا سلاموں کی تسبیح کرنی شروع کر دیں. میں نے جو پہلے ذکر کی ساری سیریز کی تھی نا، اس میں لوگوں نے سمجھا کہ شاید ذکر صرف یا سلام ہوئی ہے. لوگ بھی حیران ہی کر دیتے ہیں، ایسے ایسے بادشاہ لوگ ہیں، کوئی بھی ذکر کیا جا سکتا ہے. لیکن چونکہ اس وقت بات سینسٹیو لوگوں کی ہو رہی ہے، ایموشنل لوگوں کی ہو رہی ہے اور غیر مستقل مزاج لوگوں کی ہو رہی ہے، تو کچھ اسپیسیفک کمبینیشنز ہیں جن کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. یا سلاموں کا ذکر کانسٹنٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے اگر محبت اور دوستی کی طلب ہے تو یا ولیو یا نصیر کریں گے، یا سلامو چھوڑ دیں گے، یا ولیو یا نصیر کو لے کے چلیں گے. دیکھیں ہر کمبینیشن تسبیح کا ذکر کا آپ کو علیحدہ رستوں پہ لے کے جاتا ہے، لیکن لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہی جاتا ہے، لیکن ڈفرینٹ اندازوں سے لے کے جاتا ہے، ڈفرینٹ رستوں سے لے کے جایا کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر یا سلامو پڑھنا شروع کریں گے تو ڈپریشن کم ہونا شروع ہوگا، نروس سسٹم سٹرانگ ہونا شروع ہو جائے گا. وقت بہت لگتا ہے، وقت لگ جاتا ہے، ٹائم لگتا ہے، اللہ نے ٹھیک کرنا ہوتا ہے بندہ. تو اس طرح کے معاملات ہونے شروع ہوں گے، زندگی میں قرار آنا شروع ہوگا، کچھ کامیابی ملنی شروع ہوں گی. اب ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ڈپریشن بھی ہے، انگزائٹی بھی ہے، میں سینسٹیو بھی ہوں، ایموشنل بھی ہوں، انکنسسٹنٹ بھی ہوں، کنفیوژن میں بھی رہتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ تو میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یا ولی یا نصیر پڑھنا شروع کر دو، اور اس کی ریپیٹیشن جو ہے وہ کاؤنٹلیس کر دو، اور اس کے ساتھ یا سلامو جو ہے وہ 1000 بار، 300 بار، 700 بار، 1100 بار، جتنا بھی طاق میں پڑھ سکتے ہو، دونوں کو ملا کے کمبینیشنز کو پڑھنا شروع کر دو. اور اس کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور کچھ کمبینیشن جو آپ کو سمجھ آتے ہیں وہ ساتھ میں ایڈ کر لیں. ان کا ذکر شروع کر دیں، تسبیحات کیا کریں. کم از کم تسبیح کی تعداد 300 ہونی چاہیے کم از کم. اس سے زیادہ بڑھانی ہے وہ تسبیح کی سیریز ساری میری دیکھ لیں، اس میں نے ان چیزوں کو سارا ڈی کوڈ کیا ہوا، ڈیبنک کیا ہوا ہے. تو ایک تو اس طرف آ جائیں. اس کے ساتھ نماز کی پابندی شروع کرنے کا. کوئی یہ بےہودہ بات ہے کہ نماز نہیں پڑھی جاتی تو اللہ پھر بھی دوستی میں لے لے، کوئی نہیں لے گا اللہ دوستی میں. جس نے اس کی بندگی میں جو کھڑا نہیں ہوا، جس نے اس کو سجدہ نہیں کرنا اور اس نے بہانے تراشنے، یہ کوئی بات نہیں ہے. نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے. بے شک شروع میں صرف فرض ہی پڑھتے رہیں، پڑھنی شروع کر دیں. نماز کا کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی حجت نہیں ہے، کوئی اس کے اگینسٹ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ پڑھنی پڑے گی. اس کے ساتھ تسبیح کرنی شروع کر دیں. وضو بغیر وضو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کچھ گن کے کر لیں. 1-2 ذکر آپ کو بتا دیے ہیں، یا ولی یا نصیر کا اور ساتھ میں یا سلاموں کا. یہ دونوں آدھا دن ایک کر لیا، آدھا دن ایک کر لیا، ایک جاگتے ہوئے کر لیں، ایک سوتے ہوئے کر لیں، جیسے آپ کا دل کرے، جیسے آپ کی کریٹیوٹی آپ کو بتائے. اللہ آپ کو خود گائیڈ کرے گا. اس کو شروع کر دیں. تو کیا ہوگا؟ دا امپورٹنٹ کویسچن از کہ تو کیا ہوگا. گفتگو اپنے آخری مراحل میں داخل ہو رہی ہے، کلائمیکس آ رہا ہے. ہوگا یہ کہ وقت گزرنا شروع ہو جائے گا اور آپ کوشش کرتے رہیں گے. ہاتھ پاؤں توڑ کر نہیں بیٹھنا، کام کرنے کی کوشش کرنی ہے. لیکن جتنی کر سکتے ہیں کوشش اتنی ہی کر سکتے ہیں نا. ملنا تو مقدر سے ہے، اور اس بحث میں تو میں ابھی نہیں جاتا. تدبیر اور تقدیر پہ بھی ایک ویڈیو کر چکا ہوں، اس کو بھی دیکھ لیں. تو ہوتا یہ ہے کہ وقت گزرنا شروع ہو جائے گا اور وقت پھر گزرتا رہے گا
اور مزاج تنگ کرتا رہے گا، ناکامیاں آتی رہیں گی، کبھی کامیابی آ جائے گی، کبھی ناکامی آ جائے گی، کبھی ٹراما آ جائے گا، کبھی بہتری ہو جائے گی کچھ وقت کے لیے، کبھی کچھ وقت کے لیے بہتری نہیں ہوگی. چلتے رہیں، اللہ کا نام لے کر چلتے رہیں. دیکھیں یہ جو پینڈے ہوتے ہیں نا، یہ بڑے طویل ہوتے ہیں. اللہ کے ذکر کے بغیر بھی تو زندگی گزارنی ہے کہ نہیں لوگوں؟ اللہ کا ذکر کر کے گزار لو. اللہ کرے میری بات دلوں میں اتر جائے. کوئی ابھی تک ویڈیو تو ایسی ہے نہیں ہے جو میں نے اللہ سے دعا کر کے نہیں شروع کی ہے. تو جب ایک طویل عرصہ جو ہوتا ہے نا، اسے ڈرا نہ کریں. میں جب طویل عرصہ کہتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہوتا کتنا طویل عرصہ ہے. کسی کے لیے 2 مہینے ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے 2 سال ہو سکتے ہیں، کسی کے لیے 20 سال ہو سکتے ہیں. اللہ جانے، بندہ جانے. جب اپنے آپ کو حوالے جو کر دیا اللہ تعالیٰ کے، پھر کیا گننا، پھر کیا انتظار، پھر بس چل پڑے سفر کو، کیا مڑ کے دیکھنا. چل پڑے تو چل پڑے بس. اللہ جب بہتر کر دے تو بہتر کر دے، تو کرے گا ضرور. وعدہ دیتا ہوں آپ کو، لکھوا لیں مجھ سے، سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، گارنٹی دے رہا ہوں، کرے گا ضرور آپ کو ٹھیک. کرے گا. پتہ ہے کیا؟ کہ یہ جو آپ کا مزاج ہے نا، جس سے آپ تنگ آ کے اس وقت میری ویڈیو کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کرے گا یہ کہ اس مزاج کو آپ کے لیے بہتر کرنا شروع کر دے گا. آپ کے لیے ایسے رستے بنانا شروع کرے گا جن سے آپ اپنی ناکامیوں میں سے گزرتے ہوئے کامیابیوں میں پہنچیں گے. پلیز فار گاڈ سیک، دس از سو سمپل، دس از سو پیور، دس از سو اسٹریٹ فارورڈ. یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس ویری سمپل فنونیما. ہو ہی جائے نا کام، کچھ بھی کری جائے، اللہ کے حوالے کر دیا. اللہ یا اللہ نہیں چینج کر سکتے نا، نہیں کیا جاتا کوئی کام مشکل، کوئی بات نہیں. یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا سلامو یا ولی یا نصیر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ اکبر. سجدہ ہو گئے نا شروع کر دیا اپنا کام. اب اس سے آگے کیا کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں. اور علم حاصل کرنا شروع کریں. علم آتا ہے قرآن پاک سے. جتنا مرضی بھاگ لیں ادھر ادھر، وہ انفارمیشن کے فلڈ ہیں، کرنا چاہیے، انکار نہیں ہے، لیکن اس کا ٹائم کم رکھیں. زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کو دینا شروع کریں. اور یہ وقت بھی بڑی کئی طرح کا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ روز 10 گھنٹے بیٹھے. اتنے کنسسٹنٹ ہوتے تو بیٹھ کے کر نہ رہے ہوتے ابھی تک سارا کچھ. تو کبھی 1 رکوع پڑھ لیں گے، کبھی 4 رکوع پڑھ لیں گے، کبھی 1 پارہ پڑھ جائیں گے، کبھی 2 دن نہیں پڑھیں گے، کبھی 1 رکوع پڑھیں گے. لیکن فوکس میں ڈال لیں، یعنی کہ نیات میں شامل کر لیں کہ میں نے قرآن کے ساتھ چلنا ہے، میں نے ذکر کے ساتھ چلنا ہے، میں نے اللہ کے ساتھ چلنا ہے. میرے ساتھ کچھ بھی ہوتا رہے، گناہ نہیں چھوڑا جا رہا، کام نہیں چلایا جا رہا، کامیاب نہیں ہوا جا رہا، ڈپریشن نہیں جا رہا، انگزائٹی نہیں جا رہی، بچے بات نہیں مان رہے ہیں، ہسبینڈ کے ساتھ نہیں بنی، اور بھاڑ میں گیا سارا کچھ. اللہ کے بندو، اللہ کی طرف بڑھو. یہ معاملے اللہ ٹھیک کیا کرتا ہے. لائف کو کنٹرول کرنے کی کوشش اب چھوڑ دیں. کتنی کا کر کے دیکھنی ہے؟ جتنا کنٹرول کریں گے اتنی مسخ ہوتی چلی جائے گی. دیکھیں 2 پلانس چل رہے ہوتے ہیں، چل تو ایک ہی راہ ہوتا ہے، بتانے کے لیے کہنا پڑتا ہے کہ اپنی طرف سے 2 پلان چل رہے ہوتے ہیں. ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے جس کو مقدر کہتے ہیں، اور ایک پلان بندہ ایگزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے جس کو تدبیر کہتے ہیں، اسٹرگل کہتے ہیں. وہ بھی مقدر ہی ہے. میں اس طرح کی باتیں پوچھتی ہیں پرائیویٹ، کبھی بیٹھ کے پوچھا کریں. ادھر میڈیا پہ بیٹھ کے بول دیں نا، لوگوں کے کلیجے کو ہاتھ پھٹ جاتا ہے. تو سادہ سادہ سی بات بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ یہ جو 2 پلان آ رہے ہوتے ہیں کہ آدمی اپنے کاروبار کی اسٹرگل بھی کر رہا ہے، کنسسٹنٹ بھی نہیں ہے، ایموشنل بھی ہو رہا ہے، اس کو غضب بھی نظر آ رہا ہے، اس میں ظلم بھی نظر آ رہے ہیں. وہ اس دنیا سے توقع رکھ رہا ہے. کون رکھے گا اس دنیا سے توقع؟ اس دنیا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا، ہمارے سردار کا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کے نیزے پر لگا دیا ہوا ہے. اس دنیا سے کیا توقع ہے آپ کو؟ اس سے بڑا کالا دن ہماری ہسٹری میں کون سا آنا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے، اپنے سیویئر کے، اپنے مہاتما کے، اپنے پروفٹ کے بچے کا سر کاٹ کے اس کی امت نہیں نیزے پہ کھڑا کر دیا. اس سے آگے آپ کو دنیا سے کیا توقع ہے؟ تو دنیا نے آپ کو مارنا ہے، ذلیل کرنا ہے، رسوا کرنا ہے، رزسٹ کرنا ہے، آپ کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے. کیا ہے دنیا؟ مال و دولت کی کثرت پہ اور اولاد پہ اترانا اور فخر کرنا. بات ختم نہیں کر دی اللہ تعالیٰ نے اس ورس کے اندر. تو پھر بھی 2 پلان چل رہے ہوتے ہیں. ایک تقدیر سے آ رہا ہوتا ہے اور ایک آپ کی تدبیر سے آ رہا ہوتا ہے. اور یہ مل کے 2 ایک مومنٹری، ایک سنگل یونٹ بنا کر اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. ان کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کر پا رہا ہوتا. آدمی کو پتہ نہیں ہوتا پہلا ایگزیکیوشن کدھر سے ہو رہا ہے.
اندازے کے طور پہ لے لیں کہ آپ نے ڈیسیژن کیا، اس ڈیسیژن کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ تقدیر سے آ گیا، اور آپ نے اس کے ریئیکشن میں پھر کوئی اور ڈیسیژن کیا اور اس کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ پھر تقدیر سے آ گیا۔ تقدیر کبھی بیکورڈ نہیں ہوتی، یاد رکھیے گا، تقدیر فارورڈ ہوتی ہے۔ اور ہماری پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں خیر الماکرین ہوں۔ سمجھ آ جائے تو بات اتنی سادہ ہے، اللہ تعالیٰ پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی چال سے چال نکالتا ہے، یعنی کہ فارورڈ چلتا ہے۔ جو آدمی کرتا ہے نا، اللہ اس کی تقدیر پیدا کر دیتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں کاروبار کروں گا، اللہ ایک تقدیر پیدا کر دے گا، کاروبار چلنا ہے یا نہیں چلنا ہے، ایک تقدیر پیدا ہو جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے اچھا میں کچھ بھی نہیں کرتا، اس میں سے بھی اللہ نے ایک تقدیر پیدا کر دینی ہے کہ کچھ بھی نہ کرنے کے نتیجے میں جو رزلٹ پیدا ہونا ہے اس کی تقدیر آ جائے گی۔ تو اللہ یہ کر رہا ہے کہ آدمی جو کر رہا ہے نا، اس کے نتیجے میں تقدیر بناتا چلا جا رہا ہے۔ اچھا، آدمی کیا کر رہا ہے کہ آدمی اپنے پاسٹ سے چال لے کے آ رہا ہے، اپنے ماضی سے اینالائز کر کے، ڈیٹا کو انالائز کر کے پروسیس کر رہا ہے، یعنی اپنے ماضی میں بیٹھ کر حال میں سے ہوتا ہوا اپنے مستقبل کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں کانفلکٹ ہو رہا ہے۔ اللہ تو خیر سوچیں بھی اللہ ہی دیتا ہے، اس کمپلیکیشن میں نہ بھی جائیے گا میرے ساتھ، کہ سمجھنے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں آپ کی، کہ اللہ کر یہ رہا ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہرا رہا ہے، تھکا رہا ہے، تاکہ آپ کو یہ بتا سکے، آپ کو یہ سمجھا سکے، یہ دکھا سکے کہ یو آر ناٹ گاڈ۔ اللہ رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کام انسان نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا کسی صورت۔ تو یہ جو دو پلانز ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں کانفلکٹ پیدا ہو رہا ہے، اس کے نتیجے میں ڈپریشن آ رہا ہے، ڈیمیجز آ رہے ہیں، ریئیکشنز آ رہا ہے، ریلیشن شپ سے ریئیکشن آ رہا ہے، فنانشل لاسز آ رہے ہیں، جو آپ کے تعلقات ہیں، آپ کے میاں بیوی کے آپس میں، ماں باپ کے، آپ کے دنیا اور آخرت کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ آپس میں پھنس رہے ہیں، کانفلکٹ کر رہے ہیں۔ اگر آپ اس سارے میس کے اندر، اس ساری آزمائش کے سسٹم کے اندر، اس ساری کنفیوژن کے اندر اگر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح لے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام لے آتے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی، اور جو بھی آپ کو لگتا ہے یس اور نو آپ اس کو چوز کرتے رہتے ہیں، لیکن آپ ساتھ میں سرنڈر کر دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ میرے تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، میں تو انکنسسٹنٹ سا آدمی ہوں، میں نے زندگی میں کیا کرنا ہے؟ تو آپ تسبیح پہ آ جاتے ہیں، ذکر پہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ کا کانفلکٹ جو ہے اللہ کے ساتھ، نعوذ باللہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ نیچر کے ساتھ سمجھ لیں، ذرا آرام سے ہضم ہو جائے گی بات، تو وہ کانفلکٹ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ڈپریشن لفٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، فنانشیل لاسز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اگر آتے بھی ہیں تو ان کے ڈیمیجز کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ نفع یہ نہیں ہے کہ اس سے پیسے سے آئے گا، نفع مال کا نہیں ہوتا، نفع یہاں سے ہوتا ہے۔ اگر یہاں سے نفع آ رہا ہے نا تو ایک سوکھی روٹی بھی کافی ہو جاتی ہے، آدمی اس پہ بھی سروائیو کر جاتا ہے۔ اگر یہاں سے نفع نہیں آ رہا نا تو گھروں میں ہیروں کے اور ڈالرز کے ڈھیر بھی پڑے ہوں گے نا، تو ڈپریشن کے مارے آدمی چکر کاٹے گا۔ یہ تو اتنی سادہ سی بات ہے۔ اب جب اس سسٹم کو سمجھ کر آپ چلنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کرتا کیا ہے کہ آپ نے تسبیح کرنی شروع کر دیا، آپ نے اللہ کا نام لینا شروع کر دیا، تو صرف ایک کوشش کرنی ہے کہ 4-5 مہینے جو ہے نا آپ نے تسبیح پہ اور ذکر پر قائم رہنا ہے۔ اس کے اندر سیکرٹ یہ ہے کہ جو انکنسسٹنٹ پیپل ہوتے ہیں، جو غیر مسکل مزاج لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کوئی بھی کام ٹک کے نہیں کر سکتے، چھوڑ دیتے ہیں تھوڑے عرصے کے بعد۔ تو تسبیح جو ہوتی ہے، جو جب آپ ریپیٹ کرتے ہیں ایک مخصوص گنتی کے ساتھ، جیسے 300 بار آپ فرض کریں آپ نے لاہول شروع کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ شروع کر دیا، آیت کریمہ شروع کر دی، تو اگر آپ 4-5 مہینے نکال لیں گے نا تسبیح کو کسی نہ کسی طریقے سے، ایک دفعہ زور مار کے نکال جائیں، جبرن نکال جائیں، عادت مجبور ہو کے نکال لیں، کبھی دل کرے گا کبھی دل نہیں کرے گا، کبھی ایسے وہم آئے گا کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا، کبھی کچھ لگے گا کبھی کچھ لگے گا، لیکن ایک بار اگر آپ 4 مہینے سے اوپر چلے گئے، یعنی 5-6 مہینے ہو گئے، تو تسبیح آپ کی عادت میں داخل ہو جائے گی۔ یعنی وہ جو ہمارا پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سسٹم ہوتا ہے، جو میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں ابھی جانا چاہ رہا، سمپل یہ ہے کہ آپ کے ایڈکٹیو پیٹرن میں چلی جائے گی، جیسے اس کے بعد پھر آپ کی اسے جان نہیں چھوٹے گی تسبیح سے، بتا آپ کو کرنی پڑے گی، تو آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ چھوڑ تو پھر بھی لوگ دیتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں کئی لوگ چھوڑنے پہ آئے تو پھر چھوڑ ہی دیتے ہیں، لیکن جو لوگ کرنا چاہ رہے ہیں، جو لوگ اکتا کے کسی بھی کام کو چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے بعد، وہ اگر 4-5 مہینے تسبیح کر لیں گے نا تو تسبیح ان کی عادت بن جائے گی، پھر ان کے لیے آسان ہو جائے گی کرنی۔ تو جو عادت ہوتی ہے نا، اس کا مسکل مزاجی اور غیر مسکل مزاجی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یعنی یہ تو ایک لطیفے والی بات ہوگی کہ میں نے ساری زندگی بڑی مسکل مزاجی سے سگریٹ پیا ہے، اور اسی طرح سے
میں نے اللہ کی مہربانی میرے پہ ایسے ہوئی کہ میں نے ساری زندگی اگر کوئی کام میں نے ٹک کر کیا ہے تو وہ میں نے تسبیح کی ہے. تو آپ بھی ایک بار تسبیح کی عادت ڈال لیں گے, 4-5 مہینے کے بعد تسبیح آپ کے اندر جاری ہو جائے گی, پھر آپ کرتے رہیں گے اور باقی کام اللہ نے کرنا. ایک روٹین سی بنا لیں, ایک ایکسرسائز سی بلڈ کر لیں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ جی یا سلام میں پڑھوں گا 1000 بار 10 تسبیحات, 15 منٹ 20 منٹ کا ٹائم ہے, آدھا گھنٹہ لگ جائے گا, گھنٹہ لگ جائے گا, اس سے زیادہ کیا لگنا ہے. وہ پڑھتے رہنے سے تو اور بھی تیز ہو جاتا ہے. اور اس کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی ساتھ میں یا ولی یا نصیر کا ذکر, یا رحمان یا رحیم کا ذکر, کچھ بھی, یا حیو یا قیوم کا ذکر میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھوں گا, یہ کر لیا. اور ساتھ کچھ اور گنتی کی تسبیحات آپ لے لیتے ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں, اور کچھ مسنون دعائیں صبح اور شام کے کناروں پہ آپ رکھ لیتے ہیں. تو آپ نے گھیرا ڈال لیا ہے پورے سسٹم کو اللہ تعالیٰ کے کلام کے ساتھ. اب یہ آپ کی چال ہو گئی. بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ اب یہ چال وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی چال والی چال ہے. آپ نے اپنی چیز تو بیچ میں رکھ دی نا, اور اوپر ٹاپ سے آپ آ گئے کہ آپ نے اللہ کے کلام کو آگے رکھ لیا. آپ نے کہا یا اللہ میری تو استطاعت ہی کوئی نہیں ہے, میری تو مکاری چلاکی ہے ہی کوئی نہیں ہے, میں زندگی کو کنٹرول ہی نہیں کر سکتا, تو میری زندگی کو چلا رہا ہے. تو یہ لے میں نے تیرا نام پڑھ دیا, میں تیرا پجاری ہو گیا, میں تیرے رستے پہ آ گیا. تو اللہ کیا کرے گا کہ آپ کو سکھانا شروع کرے گا, آپ کو علم دینا شروع کرے گا, آپ کی آنکھوں کے اندر روشنی بھرنا شروع کرے گا, یعنی آپ کے سیلز کے اندر میوٹیشن ہونی شروع ہو جائے گی. پلیز اس کو انڈرسٹینڈ کریں, یہ آپ کے ذہن کے پیٹرنز جو ہیں وہ بدلنے شروع ہو جائیں گے. اور ایک وقت ابھی میرا دل کرتا ہے یہاں پر میں بولوں 10 گھنٹے اللہ کا نام لے کے, ووکل کارڈ تھک جاتی ہے, جو سامان لگا ہوا ہے اسی کے ساتھ ہی چلنا ہے. تو ہوگا یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی انکنسسٹنسی کو, آپ کی غیر مسکل مزاجی کو مسکل مزاجی میں بدل دے گا. وہ یہ نہیں ہوگی جو دنیا کی ہے, یہ نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اسی حالت میں قبول کر لے گا, اسی حالت میں معزز کر دے گا, اسی حالت میں کامیاب کر دے گا, اسی حالت میں پیسہ دے دے گا آپ کو, اسی حالت میں لوگوں کا دباؤ آپ سے ہٹا دے گا, آپ کے ڈپریشنز لفٹ کر لے گا, آپ کی انگزائٹیاں دور کر دے گا, اور آپ کو اطمینان اور قرار دے دے گا. وجہ پتہ کیا ہے؟ کہ اللہ آپ کو یہ بات سمجھا دے گا کہ اے میرے بندے, تو نے اس بات کو مان لیا, تو نے میرے اس پلان کو سمجھ لیا کہ میں نے جو فطرت تیری بنائی تھی, تیری بہتری کے لیے بنائی تھی, تو اس سے نفرت کھاتا تھا, اس سے کراہت کرتا تھا, جبکہ یہ تیرے لیے بہتر تھی. تو نے سرنڈر کیا, کوشش کرنے کے بعد, سمجھنے کے بعد, ویلیڈیٹ کرنے کے بعد, تو نے ایک چیز کو اندازہ لگایا کہ یا اللہ میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو میرا مزاج ہے آج مجھے تکلیف دیتا ہے کیونکہ میں اندھا ہوں, میں تیرا ذکر نہیں کرتا, میں تیرا نام نہیں لیتا, تو میں نے تیرا نام لینا شروع کر دیا, اور میں نے تیری اطاعت کر دی تیرے آگے, اور پھر بھی مجھ سے گناہ ہوتے رہیں گے, اور میں توبہ کرتا رہوں گا, اور میں تیرے ساتھ چل پڑا. تو اللہ کہتا ہے میرے بندے, اب تو میرے سسٹم کے اندر آ گیا, اب میں تجھے اسی حالت میں کامیاب کروں گا. پھر آپ کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینا تھا نا, اس کام کے لیے آپ کو یہ مزاج دیا تھا. میں آپ کو اپنے حوالے سے پوری ذمہ داری سے یہ بات بتاتا ہوں, پوری سچائی اور ایمانداری سے یہ بات بتاتا ہوں, میں ویڈیو نہیں کرنے والا تھا, میں کتاب لکھنے والا نہیں تھا, میں آتھر نہیں ہوں, میں رائٹر نہیں ہوں, میں یوٹیوبر نہیں ہوں, میں موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں, میرا تعلق ہی نہیں ہے ان چیزوں کے ساتھ. میں اپنی دنیا میں جینے والا آدمی ہوں, میں اللہ کے فضل اور کرم سے الحمدللہ رب العالمین آزاد آدمی ہوں. مسئلہ یہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بتایا کہ تو نے میرا نام لیا, اب میں تجھے اپنے نام سے شناخت دوں گا, اور تجھ سے وہ کام لوں گا جس میں تیری یہ جتنی بھی جبلیات ہیں, جتنا بھی تیرا مزاج ہے, یہ تیرے لیے معاون کا کردار ادا کرے گا, اور تجھے پش کرے گا, اور تجھے بنایا ہی اسی دن کے لیے گیا تھا. تو یہی تیرا مزاج صالح ہو جائے گا اور تیرے لیے کام کرے گا, اور تجھے ان معاملات میں لے کے. اب مجھے ایک بات بتائیں, اب اگر میں کنسسٹنٹ آدمی ہوتا تو میں اس وقت کہیں کسی مرسڈیز میں گھوم رہا ہوتا, اور میں غرق ہوتا حیات الدنیا کے اندر. میرا ان چیزوں سے کیا تعلق تھا؟ آپ نے تو بچ جانا تھا, میں نے مارے جانا تھا, آپ کو اللہ نے کوئی اور بندہ دے دینا تھا. اللہ کو بندوں کی کمی ہے؟ اللہ بندوں کو بناتا ہے, اللہ بندوں کو پیدا کرتا ہے, اسے کیا ہے؟ تو مجھے تو سمجھ آ گئی, میں ڈر گیا, اور میں ڈر گیا تو میں پلٹا اللہ تعالیٰ کی طرف. تو انگزائٹی سے ڈر کے آ رہے ہیں, ناکامی سے ڈر کے آ رہے ہیں, کاروبار کی میریٹل لائف میں فیل ہونے کے بعد آ رہے ہیں, عورت کی محبت میں فیل ہونے کے بعد آ رہے ہیں,
آپ ماں باپ کی آپس کی لڑائیوں کا شکار ہو کر آ رہے ہیں، آپ ٹیچرز کے ظلم و ستم کا شکار ہو کر آ رہے ہیں، آپ دنیا کا ظلم و ستم دیکھ کر ڈپریس ہونے کے بعد آ رہے ہیں، آپ اس سوسائٹی کو دیکھ کر فیڈ اپ ہونے کے بعد آ رہے ہیں، آپ کسی بیماری کے اندر سے نکلنے کے بعد، بیماری کا شکار ہونے کے بعد سے آپ کسی بھی گیٹ سے آ رہے ہیں، آپ اللہ کی طرف آ رہے ہیں، اور آپ کے لیے بہتر پلان کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس بات کو سمجھ لیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حساس بنایا، آپ کو جذباتی بنایا، آپ کو انکنسسٹنٹ بنایا، اور آپ کو لوگوں سے مختلف کر دیا، اور سنگل ٹریک لوگوں سے ہٹا دیا آپ کو، اور آپ کو دنیا کی دوڑ میں کارنر کر دیا، تو اس نے آپ پر رحم کیا، اس نے آپ پر کرم کیا، آپ کو سوچنے والا، رونے والا دل عطا کیا۔ اس سے بڑی اللہ کی نعمت میں نے کسی انسان پر نہیں دیکھی۔ اور آپ کو میں ایک اعتراف کروں، میں 25 سال اس نعمت سے شرمندہ رہا، پریشان رہا اور بھاگتا رہا، اور اللہ مجھے دیکھتا تھا، اے میرے بندوں کہاں پھرے جاتے ہو؟ اور آج اس بندے نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ایسا آدمی آپ کے سامنے بولتا ہے، اور آپ ایک ایسے شخص کو دیکھتے ہیں کہ جس پر شرطیں لگتی ہوتی تھیں کہ اگر یہ آنکھ اٹھا کر سامنے دیکھ لے تو 500 روپے کا انعام، اور میں 3 3 گھنٹے ایسے بیٹھا رہتا تھا۔ کین یو بلیو کہ آج میں کیمرے کے آگے بولتا ہوں اور مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے، مجھے ڈرانے والا اس زمین پہ کوئی نہیں ہے۔ میرا اللہ اور میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا میرا ساتھ دیا، میرے رب نے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ میں مٹی میں ملا ہوا آدمی تھا اور مجھے آپ کے سامنے لا کے بٹھا دیا۔ اور میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح کے آدمی ہیں، میری طرح کے مرد ہیں، میرے ہی مزاج کی عورت ہیں، ہم سب اندر سے ایک ہی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے والا بہت بڑے گھاٹے میں ہے، بہت بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اللہ سے کبھی ناراض مت ہونا، اللہ سے کبھی مایوس اور پریشان نہ ہو جانا۔ کبھی کبھی اللہ پتہ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آزمائشیں لمبی کر دیا کرتا ہے، 20 سال، 25 سال، 30 سال، کبھی کبھی ساری زندگی۔ پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے بھاگ جانا ہے۔ ایک طرف سے آزمائے گا نا، دوسری طرف سے نواز دے گا۔ اللہ کے رنگوں کا کسی کو پتہ ہے؟ اللہ کے کاموں کا کسی کو پتہ ہے؟ اعتبار تو کر کے دیکھیں۔ یہ برآمد ہوتا ہے، حساسیت، جذباتیت اور غیر مستقل مزاجی اور کنفیوژن میں سے یہ نکل کے آتا ہے، یہ نکلتا ہے، یہ بھی نکل آتا ہے۔ تو آج آپ کو بتا دیا کہ ایسے نکلتا ہے۔ تو بہرحال وہ ایک نظم میں نے لکھی تھی، جو آپ کو میں نے ویڈیو کے شروع میں شاید بتایا تھا کہ ایک بار پہلے بھی شاید اس کی ویڈیو کی تھی، لیکن آج ٹاپک کے حساب سے میں نے سوچا کہ ذرا اس کو پڑھتے ہیں۔ کوئی اصل میں نا یہ کوئی انگلش میں کسی کی نظم کا ایک مجھے ایک مصرع ملا تھا پہلا ہی، فار سینسٹیو پیپل، اور وہ شاید پھٹا ہوا تھا کہیں سے، یا میں نے کہیں پہ سنا، مجھے دوبارہ میری پکڑ میں نہیں آئی وہ، مطلب اتنا ہی کہیں سے گزرتے ہوئے شاید، اب مجھے یاد نہیں، بہت پرانی بات ہے، تو وہ میرے مائنڈ نے اس کو کیچ کر لیا، اور یہ باقی میں نے پھر اللہ نے مجھے عطا کر دی تو میں نے یہ لکھ لی۔ تو اس کو سنتے ہیں ذرا مل کے، اور تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں۔ اے حساس لوگو، اپنی حساسیت سے اس قدر شرمندہ اور خفا کیوں ہو؟ اس کرب اور بلا نے تمہیں ان گنت خزانوں تلک پہنچایا ہے، تمہیں وہ دکھائی دیتا ہے جسے وہ نہیں دیکھ سکتے، تمہارے دل زخم زدہ ہیں کیونکہ تم پتھر دل نہیں ہو، بند آنکھوں کے ساتھ تم نے جینے سے انکار کر دیا ہے، تم نے اپنے دلوں کو زنگ آلود تالوں کے حوالے نہیں کیا، چاہے تمہارے ساتھ اس دنیا نے کچھ بھی کر ڈالا، تم نے اپنے اندر پھیلتے ہوئے اندھیروں سے ہار نہیں مانی،
پھر اپنی حساسیت کا جشن سر عام منانے سے ڈرتے کیوں ہو؟ جو تم ہو دنیا کو بتانے سے، دکھانے سے ڈرتے کیوں ہو؟ گہرائیوں میں جینا برا نہیں ہے، کچھ بھی نہ جان پانا برا نہیں ہے، تڑپتے رہنا، سسکتے رہنا، ناکام رہنا برا نہیں ہے۔ اے اندھیروں میں روشنی کے مشعل بردارو، اے حساس لوگو، اپنی حساسیت سے اس قدر شرمندہ اور خفا کیوں ہو؟ میری آپ لوگوں کے لیے دعا ہے، کیونکہ اس وقت جتنے بھی ایموشنل اور سینسٹیو اور انکنسسٹنٹ اور کنفیوزڈ لوگ ہیں، جن کو فتوے دے دیے گئے ہیں، یہ محفل لگی ہوئی ہے اور وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور وہ مجھے سن رہے ہیں، اور کچھ رو رہے ہوں گے، کچھ کو مرم لگ رہا ہوگا، اور کچھ کو اپنی زندگی یاد آتی ہوگی، اور کچھ کی آنکھوں میں شمع جلتی ہوگی امید کی۔ تو یہ جو لشکر مجھے دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اس کے لیے ایک شعر عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہتا ہوں۔ شاید تمہیں نصیب ہو اے کشتگان شب، روئے افق پہ صبح کے آثار دیکھنا۔